السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. ناظرین کرام، المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے میڈیا پلیٹ فارم اسلام فورس سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا یہ پروگرام ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جسے شہر اللہ المحرم کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ. یوں تو سارے دن رات، صبح شام اور ہر ایک گھڑی ہر وقت اللہ رب العزت کا ہی ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ خالق ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جب کسی دن کو یا کسی چیز کو مقام اور مرتبہ دینا ہوتا ہے، فضیلت دینی ہوتی، تو اسے اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ 12 کے 12 مہینے پیدا کیے ہیں اور مقرر کیے ہیں ابتدائی دن سے، جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یہ جو مہینے ہیں یہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی تعداد 12 ہیں، ابتدا سے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے. البتہ ان میں سے 4 ایسے ہیں جنہیں حرمت والا اللہ رب العزت نے بنایا ہے. یہ 4 حرمت والے مہینے عموماً لوگوں کے علم میں ہوتے ہیں. رجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے، اور اسی طریقے سے محرم ہے جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ بھی بنتا ہے. اس مہینے کا جو تقدس، جو عظمت اور جو فضیلت ہے وہ تو علماء کرام اور مشائخ ذکر کریں گے، لیکن جہاں اس کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت ہے وہاں بعد میں، یعنی اس کی عظمت، فضیلت اور مقام و مرتبہ تو اللہ نے پہلے سے ہی بیان کر دیا اور اس کو حرمت والا بنایا. لیکن بعد میں کچھ ایسے دردناک، المناک اور دلخراش واقعات بھی اس مہینے میں ہوئے جس کی وجہ سے تاریخی حیثیت سے بھی مسلمانوں کے ہاں اس مہینے کو خاص طور پہ ذکر کیا جاتا ہے. اس میں مختلف جو ہے وہ نظریات کے لوگ مختلف انداز سے اس میں جو ہے وہ ایک اپنا ان کا انپٹ ہوتا ہے، وہ اس مہینے کے متعلق مختلف نظریات بھی رکھتے ہیں. یہ ماہ محرم اللہ کا جو مہینہ ہے، اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اور پھر اس میں ہونے والے واقعات اور اس میں جو تاریخی واقعات ہوئے ہیں، اور پھر اس میں جو خاص اعمال کیے جانے چاہیے ہیں جو مستحب ہیں یا فضیلت والے ہیں، ان کا ذکر بھی ہوگا. تو اس ذکر کو اور اس محفل کے اندر ان معلومات کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے اپنے معزز مشائخ فضیلت الشیخ عثمان صفدر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حماد امین چاولہ حفظہ اللہ، ان دونوں کو مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ پہلے مہمان فضیلت الشیخ عثمان صفدر حفظہ اللہ ہیں، جو المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے مدیر بھی ہیں، CEO ہیں، اور اپنی ابتدائی تعلیم آپ نے کراچی سے معہد السلفی للتعلیم والتربیہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا ادارہ ہے، وہاں سے مکمل کی، اور پھر مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے آپ نے کلیہ حدیث سے اپنا بیچلرز مکمل کیا. اس کے علاوہ شیخ یہاں پر بھی اپنا PhD کی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں علم حدیث پہ شیخ خاص عبور رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اسلامی اقتصاد اور جو جدید معیشت ہے اس پر بھی شیخ کا خاصا عبور ہے. دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں جو آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے، وہ فضیلت الشیخ حماد امین چاولہ حفظہ اللہ ہیں، جو ہمارے درمیان موجود ہیں. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جامعہ احسان الاسلامیہ کراچی سے، پھر اس کے بعد مشہور جامعہ جو ہے پاکستان کا جامعہ ابوبکر اسلامیہ، وہاں سے اپنا عالم کا کورس مکمل کیا. اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے کلیہ شریعہ کے اندر جو ہے وہ اپنی تعلیم کو مکمل کیا. تو ہمارے دونوں مشائخ یہاں موجود ہیں، ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. تو پہلا سوال جو اس مہینے کے حساب سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو اس مہینے سے کافی تعلق رکھتا ہے، وہ اسلامی کیلنڈر اور اس کی اہمیت پر ہے. تو شیخ عثمان صفدر حفظہ اللہ، پہلا سوال آپ سے ہے کہ یہ ماہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ ہے، تو اسلامی کیلنڈر کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ اسلامی کیلنڈر بس دن اور رات کو جاننے کے لیے یا اوقات کے بارے میں جاننے کے لیے ہے؟ اور اگر اس کی کوئی اہمیت ہے تو کیا شریعت پر کچھ ایسے اعمال ہیں جو اس مہینوں یا اس اسلامی کیلنڈر سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی شرعی اعمال اس کے ساتھ جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہوں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی کیلنڈر اصل میں ظاہری بات ہے کہ جیسا کہ دنیا کو اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیلنڈر کی، تاریخی مہینوں کی، دنوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے،
اور خاص طور پہ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ماہ و سال کی تعداد کا شمار کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ آج کی ضرورت نہیں ہے، جب سے انسان کا وجود ہے، جب سے ہی یہ معاملہ چل رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر یہ بات ذکر کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے. مورخین یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ آج تک جو کیلنڈرز چلتے آ رہے ہیں پوری انسانی تاریخ میں، ان کی تعداد کم و بیش 14-15 کے قریب ہے. مختلف کیلنڈرز ہیں، ہندی کیلنڈر بھی ہے، ہجری بھی ہے، عیسوی بھی ہے، اور مختلف کیلنڈرز ہیں. پہلے لوگ کس طریقے سے تاریخ اپنی مرتب کرتے تھے، اس کے حوالے سے بھی مختلف آراء موجود ہیں. جو تاریخی روایت ہمیں ملتی ہیں اس میں یہ کہ آدم علیہ السلام کے حبوط سے لے کے، یعنی آپ کے نازل ہونے سے لے کے پھر نوح علیہ السلام تک ایک کیلنڈر مرتب کیا گیا. پھر نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ بعثت تھی، اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ اس کو چلایا گیا دوبارہ ابراہیم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام سے پھر موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک. آج ایک مشہور کیلنڈر ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم سمجھتے ہیں کہ ولادت سے ہے، اور جو عیسائی ہیں وہ اس کو مرتب کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ ان کی وفات سے یا ان کو سولی چڑھانے کے حوالے سے جو واقعہ من گھڑت ذکر کرتے ہیں. تو بہرحال جو کیلنڈرز رہے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح انبیاء سے رہا ہے. اور ایک چیز مماثل رہی ہے، ہر کیلنڈر کے اندر ایک سیم کامن ایک چیز رہی ہے، وہ یہ ہے کہ 12 مہینوں کا حساب و کتاب تقریباً رہا ہے. کیلنڈر شمار کرنے کے مختلف انداز رہے ہیں. اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کو فطری انداز سے مرتب کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسا کہ یہ سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگوں نے سوال کیا کہ یہ چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اس کے سبب کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سبب ذکر نہیں کیا کہ یہ کس وجہ سے گھٹتا ہے بڑھتا ہے، کہ اس کی زمین درمیان میں آتی ہے، اس کے منازل ہیں کیا ہے. مقصد بیان کرتی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے یہ طاقت تو اللہ کی ہے، اللہ نے یہ مقرر کی ہے، لیکن تمہارے لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ تم نے اپنے جو ماہ و سال کا حساب و کتاب ہے، مواقیت للناس ہے، لوگوں کی جو تاریخ اور دن مقرر کرنے ہیں وہ اس کے حساب سے. ایک اور مقام پر سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو اس کے منازل مقرر کیے ہیں کہ تاکہ تم سالوں کا حساب جو ہے وہ رکھ سکو. تو اصل میں جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ اس دنیا کی فطرت کے حساب سے ہے. جو دن ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے سورج، اس کے حساب سے ہم طے کرتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے. لیکن جو مہینے ہیں اور سال ہیں ان کا حساب جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہی ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص مثال کے طور پہ اگر وہ آپ تصور کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، 14-15 دن گزر جاتے ہیں، تو وہ سورج کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ اب مہینے کے کون سے دن میں ہے، لیکن وہ چاند کو دیکھتے اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ مہینے کے کون سے دن میں ہے. اور آج چونکہ ہمارے پاس جدید ذرائع موجود ہیں تو ہم تھوڑا سا حساب و کتاب اچھا کر لیتے ہیں، ورنہ جو پہلے جو قدیم دور تھے اس کے اندر حساب و کتاب کا طریقہ کار جو ہے وہ چاند کے ہی حساب سے تھا. تو اللہ رب العالمین نے اسلامی کیلنڈر کو یا جو ماہ و سال ہے 12 اس کو چاند کے ساتھ ہی رکھا ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے کہ آپ چاند کے حساب سے اس کو اپنی جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کو مرتب کریں. اچھا، یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ ماہ محرم کا جو پہلا جو مہینہ ہے یہ عرب کے ہاں نہیں تھا. عرب کے ہاں 12 مہینے تھے، لیکن پہلا مہینہ کون سا ہے یہ طے نہیں تھا. یہ طے جو کیا ہے وہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے 21 ہجری کے اندر صحابہ کے مشاورت سے اس کو طے کیا. مختلف آراء تھیں، بعد نے کہا ربیع الاول کو پہلا مہینہ بنا لیا جائے، بعد نے کہا رمضان کو بنا لیا جائے، لیکن جناب عمر رضی اللہ عنہ نے محرم کو پہلا مہینہ بنایا. مختلف اس کی وجوہات تھیں. تو محرم جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے ہمارے ہجری کیلنڈر کا، اور پھر اس سے آگے سے پھر باقی ماہ شروع ہوتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے اس کے حرمت والے بنائے ہیں، اس میں سے ایک مہینہ جو ہے ماہ محرم ہے. تو اب اس کی دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ عیسوی کیلنڈر کا استعمال نہ کریں، آپ کر سکتے ہیں آسانی کے لیے، بالکل آپ کیجئے، لیکن مسلمانوں پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے اسلامی کیلنڈر کی بھی حفاظت کریں اور اس کو بھی استعمال میں لے کر آئے، خصوصاً اس وجہ سے کہ آپ کی عبادت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کے رمضان کی عبادات ہیں، آپ کی حج کی عبادات ہیں، آپ کے اور اسی طریقے سے دیگر جو آپ کے مہینے آتے ہیں ان کے اندر جو مختلف عبادات ہوتی ہیں، جیسے محرم کا روزہ ہے، اس طریقے سے ذو الحجہ کا عشرہ ہے، مختلف عبادات ہیں جن کا تعلق آپ کی اسلامی کیلنڈر کے ساتھ ہے. اسی طرح ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو مختلف جو عدتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں ان عدتوں کا شمار جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر سے کرتے ہیں، جبکہ وہ غلط ہے. 4 مہینے 10 دن ایک بیوہ کی عدت ہے تو وہ آپ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اس کے حساب سے نہیں رکھیں گے عیسوی کیلنڈر کے حساب سے. آپ 4 مہینے 10 دن جو شمار کریں گے
وہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے کریں گے. 4 مہینے آپ کے مکمل ہو گئے. جی ہاں, کافی کامن ہے لوگوں میں, جی وہ یہ سمجھتے نہیں اس چیز کو. 4 مہینے 10 دن جو شمار آپ کریں گے وہ آپ ہجری کیلنڈر کے حساب سے کریں گے. کوئی 29 کا مہینہ ہو سکتا ہے, کوئی 30 کا مہینہ ہو سکتا ہے, تو آپ مختلف مہینوں کو شمار کر کے 4 مہینے 10 دن. اسی طرح مطلقہ کی عدت ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے ہجری کیلنڈر کو ہی آپ نے سامنے رکھنا. تو مختلف جو عدتیں ہیں اس کا شمار بھی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کو سامنے رکھیں اور اس کی حفاظت کریں, اپنی نسل کو اس کی تعلیم دیں. کوشش کریں کہ اپنے جو ہے وہ روزمرہ کے معمولات کے اندر عیسوی کیلنڈر کے ساتھ ساتھ اسلامی کیلنڈر کو بھی استعمال کریں. جی یہ اصل جو معاملہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسلامی کیلنڈر ہمارا اسی کو چلے. عیسوی کیلنڈر بھی یوز کر سکتے ہیں, اسلامی کیلنڈر بھی یوز کر سکتے ہیں. اور تقویم بنانا آج کل بہت آسان ہو گیا ہے, فلکیات آپ کی بہت ترقی کر گئی. آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا دن جو ہے وہ کون سی تاریخ ہوگی, تو اس کے حساب سے مقرر کر لیا جائے. لیکن عبادات کا تعلق جو ہے وہ رویت کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ ہی چلتا ہے. شیخ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ذرا وضاحت کر دیں اس حوالے سے کہ وہ جی بالکل, زکوٰۃ کا بھی جو ہے وہ آپ کا شمار جو ہے وہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے ہی ہے. یعنی آپ اگر مثال کے طور پہ جیسے ہمارے یہاں تو ٹیکس کا مہینہ جو آتا ہے وہ جون جولائی کا آتا ہے, تو وہ تو عیسوی کیلنڈر کے حساب سے. لیکن زکوٰۃ آپ جیسے ایک شخص نے رمضان میں دی ہے, آئندہ سال رمضان میں ہی دے گا, تو اس طریقے سے اپنا سال مکمل کرے گا. اس میں لوگ ترتیب تو عموماً اپنی گنتی تو عیسوی تاریخ سے کرتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے یا تو رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنی ہے یا ذی الحجہ میں نکالنی ہے. کم از کم اتنا شعور ہے کہ ان مہینوں کی عظمت ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے, عبادت جتنی بھی ہے اس کا تعلق اسلامی کیلنڈر سے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ انگریزی مہینے کو سامنے رکھتے ہیں تو ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. جی آپ بالکل, یہ دیکھیں کہ ہر سال 10 دن پہلے آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. اگر آپ عیسوی مہینوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ تو 10 دن لیٹ چل رہے ہیں, اور اس طرح کچھ سالوں کے اندر مہینے کا اور مہینے سے زیادہ کا فرق بھی جو ہے نا وہ پڑ جائے گا. شیخ اگلا سوال شیخ حماد امین چاولہ حفظ اللہ آپ سے ہے. شیخ نے جس طرح ذکر کیا کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کو اس اسلامی کیلنڈر کے اندر پہلے نمبر پر رکھنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی اور صحابہ کرام سے مشاورت کر کے اس کو رکھا گیا. اچھا, پھر ہم جب اسلامی کیلنڈر کی طرف آتے ہیں تو اس کو ہجری کے ساتھ یعنی ہجرت والے واقعے کے ساتھ جوڑنا, یہ بھی صحابہ کرام نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ کیا ہے. تو اس میں ہجرت کے ساتھ واقعہ ہجرت کے ساتھ جوڑنے میں کیا حکمت تھی اس کو؟ بارک اللہ فیک شیخ کامران. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے واقعات کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت سے لے کر آپ کی وفات تک یعنی بے شمار ایسے واقعات ہیں جنہیں تاریخ اسلام میں نہ صرف یہ کہ اس وقت بلکہ آج تک اور قیامت تک ان میں سے ایک ایک واقعے کو بڑی ایک اہمیت اور ایک اعتبار کی حیثیت حاصل رہی گی. جیسے مثال کے طور پہ ہم کو ذکر کیے دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ کو جب نبوت اور رسالت کا شرف عطا کیا گیا, اس کو بطور احسان کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, یعنی آپ کی بعثت کو. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت ہے, آپ کی جو پیدائش ہے, یقیناً یہ بھی دنیا بھر کے لیے ایک رحمت ہے اور ایک ہدایت کا نور ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ مکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی نسبت زیادہ وقت گزارا ہے. صحابہ کرام کی جو تکلیفیں تھیں, جو اسلام کے لیے قربانیاں انہوں نے دیں. پھر ہجرت کا واقعہ ہے اور اس کے بعد مختلف غزوات ہیں, بدر ہے, احد ہے, پھر بیعت رضوان ہے, فتح مکہ ہے. ٹھیک ہے, تو واقعتاً یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسلامی کیلنڈر, خاص طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک اسلامی کیلنڈر جب بنانے والے تھے, تو صحابہ کرام کو جب انہوں نے جمع کیا, ان سے مشورہ کیا, تو انہوں نے ہجرت ہی کے واقعے کو کیوں اس کا انتخاب کیا, اس میں کیا حکمت ہے. تو بہت ساری حکمتیں ہیں, ہم سب کا تو احاطہ نہیں کر سکتے, لیکن تربیت کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں, جن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شیخ کامران ہجرت کا واقعہ ہے. یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے نا, یہ صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کئی انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور طریقہ رہا ہے. خاص طور پہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام
جو یعنی جن کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ سلسلہ نبوت اور رسالت اللہ رب العالمین نے انہی کی نسل کے اندر رکھا، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے پھر انبیاء و رسول آئے. پھر اسی طرح جو ہے وہ دنیا کے اندر 2 ہی ایسے پیغمبر آئے ہیں جنہیں تمام انسانیت کے لیے بطور نبی اور رسول کے منتخب کیا گیا، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں ایک، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں فرمایا انی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو یہ شرف ان دونوں کو حاصل تھا. اور ان دونوں کی جو زندگی ہے وہ یعنی کہ اگر آپ پڑھیں ان دونوں کی زندگی کو، تو اگر آپ ایک کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ دوسرے کی زندگی پڑھ رہے ہیں، اور اگر دوسرے کی زندگی پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ پہلے کی زندگی پڑھ رہے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہو بہو تقریباً ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی. اور دونوں کے اندر مشترک چیز جو ہے یہ ہجرت ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی جو آزمائش ہے ان کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش تھی جب آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے علاقے سے اور اپنا یعنی کہ آپ کے وطن سے جو ہے نا وہ نکالا گیا اور آپ اسے چھوڑ کر آپ نے ہجرت کو اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجبور کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو مکہ کی وادیوں کو دیکھ کر آپ بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر اہل مکہ ہمیں نہ نکالتے تو ہم کبھی مکہ تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتے. تو ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جس کڑی آزمائش سے گزارا گیا اس میں ہجرت کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا ہے تکالیف میں، پریشانیوں میں، مصائب کے اندر، جس طرح ایک سونے کو خالص کرنے کے لیے اسے بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور آپ سمجھیں کہ اسے وہ پھر نکھر کر جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اپنی چمک سے جو ہے نا وہ اپنے ارد گرد کو روشن کرتا ہے. انبیاء و رسول کو بھی ایسے ہی آزمایا گیا اور ان میں سر فہرست ایک ہجرت کا ایک اپنا کیا کہتے ہیں سفر یا ہجرت کا واقعہ ایک اہمیت کا حامل ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہجرت جو ہے یہ حق و باطل کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان، یا یوں کہہ لیں کہ توحید اور شرک کے درمیان اللہ رب العالمین کی آزمائش کا ایک ترازو، ایک معیار رہا ہے. مثال کے طور پہ کہ ایک طرف دنیا ہو اور دنیا کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا محبوب گھر ہو، آپ کے گھر والے ہوں، آپ کا محبوب علاقہ ہو، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوں، قوم، برادری، خاندان زندگی ہو، گزری ہو پوری زندگی آپ کی جہاں پر گزری ہو، آپ کو وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے ایک اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. ہاں، تو یہ ایک اتنی بڑی قربانی ہے ہجرت کی کہ جس سے آپ کا ایمان پرکھا جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کی محبت، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق پرکھا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے جب ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا تو آپ سمجھ لیں کہ گویا کہ ایک نصیحت تھی پوری امت کے لیے کہ ہر سال جب یہ جو سرکولیٹ ہوتے ہیں مہینے، جب مہینے ختم ہوں اور محرم شروع ہو تو مسلمانوں کو وہ ہجرت کا واقعہ یاد آئے اور اللہ کے انبیاء بالعموم اور بالخصوص امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا تھا، مسلمان اس کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح ان کے اندر اللہ سے قرب کا ایک جذبہ پیدا ہو، اللہ سے محبت اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا، کچھ مثالی کام انجام دینے کا جو ہے نا وہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو. کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت، خاص طور پہ میں یوتھ کا اگر ذکر کروں، نوجوانوں کا، تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور یہ سوچیں کہ انہوں نے اگر ایک سوال کیا جائے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، اللہ کے رسول کے لیے کیا کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، ہاں، تو اس کا ان کے پاس کیا جواب ہوگا. تو جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، صحابہ کرام کے انتخاب سے ہمیں یہ تربیت حاصل ہوتی ہے کہ ہم ہر گزرے ہوئے سال اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم نے جو وقت گزار دیا ہے وہ کیسے گزارا ہے، اور ہم نے آنے والا وقت جو گزارنا ہے وہ کیسے گزارنا ہے. پھر اسی طرح جو ہے ہجرت کے واقعے میں ایک بہت بڑی جو حکمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا خاص واقعہ ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہجرت فرمانا چاہ رہے تو آپ نے اپنے سے پہلے بہت سے صحابہ کو بھیجا. ٹھیک ہے, پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی. بہت سے مسلمان اس بات کو نہیں جانتے کہ پہلی ہجرت اسلام میں حبشہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہے. اور نبی کریم سے پہلے بعض صحابہ نے 2 ہجرتیں کی ہیں اور بعض صحابہ نے 1 ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے, تو بسا اوقات آپ کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 1 سے زیادہ مرتبہ بار بار اللہ کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے حبشہ کی طرف گئے اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آئے. بعض حبشہ سے مدینہ پہنچے اور بعض جو ہے واپس آ کر پھر یہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. پھر اسی طرح اس میں ایک حکمت کا پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو واقعہ ہجرت کا ہوا ہے, جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو اہل مکہ کو یہ تک برداشت نہیں تھا کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے جائیں. تو ہجرت کے لیے بھی آپ کو اجازت نہیں دی گئی. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر جو ہے وہ اپنا رہنے کا حکم دیا. خود سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے, ان کو اپنے ساتھ لیا اور سفر ہجرت پر روانہ ہوئے. سیدنا علی کے عمل میں اور پھر سیدنا ابوبکر اور پورے خاندان صدیق, کیونکہ بہت سے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہجرت کے واقعے کے اندر صرف سیدنا ابوبکر صدیق نہیں, سیدنا ابوبکر صدیق کا پورا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا. اور یہ ایک امتیازی مقام ہے جو صدیق اکبر کے خاندان کو حاصل ہوا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کو کھانا پہنچانا, آپ کے پیچھے کون اپنا کیا کہتے ہیں آپ کے پیچھے ہے اور اس کے بارے میں خبر گیری کرنا, نبی کریم تک خبر پہنچانا کہ آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ آپ, یہ سب یہ ذمہ داریاں خاندان ابوبکر صدیق حتیٰ کہ ان کی خواتین تک نے انجام دی ہیں. تو اس میں مردوں کے لیے بھی پہلو ہیں اور خواتین کے لیے بھی جو ہے وہ پہلو ہیں مختلف. سب سے آخری بات اس کے لیے, ہجرت کا جو کلمہ ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ اس کا باب دیکھیں اور اس کا لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. ٹھیک ہے نا, ترک کرنا, قربانی دینا. تو ایک مسلمان یعنی کہ سارے مسلمانوں کو تو یہ موقع نہیں مل سکتا نا کہ وہ اپنے گھر بار کو, اپنے علاقے کو, اپنے شہر کو اللہ کے لیے چھوڑیں, لیکن ہر مسلمان کے لیے اس کا لغوی معنی کے اندر ایک تربیتی پہلو موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے محرمات کو چھوڑنا, نفسانی خواہشات کو قربان کرنا, گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر جو ہے وہ نیکیوں کی زندگی کو اختیار کرنا. اور سب سے بڑی جسے کہہ لیں کہ ایک مسلمان یعنی اس کے اندر ایک تربیتی پہلو یہ ہے کہ قربانی دینا اس حد تک کہ انسان اپنے گھر بار کو, شہر کو, وطن کو چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کے, کیونکہ کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جو امیر تھے مکہ کے اندر اور جب انہوں نے کاروبار وہیں تھے, زمینیں وہیں تھیں, ہاں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور صرف کچھ تو ایسے بھی ہیں شیخ کامران, آپ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ جن سے ان کے جسم سے لباس تک جو ہے وہ اتار لیا گیا کہ تم اس لباس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس علاقے کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس میں سب سے بڑا تربیتی پہلو ہر مسلمان کے لیے, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو, عورت ہو, اس کے لیے یہ ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات نفسانی کو یا ایک گناہ کو, گناہ کی لذت کو اور گناہوں والی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کیا اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی دے گا کہ وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہو. تو واللہ اعلم, اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ شاید یہی بنیادی وجوہات اور حکمتیں تھیں کہ جس کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہجرت کے واقعے کا انتخاب کیا کہ اس واقعے سے اسلامی کیلنڈر کا جو ہے وہ آغاز ہو, اور جیسے جیسے یہ کیلنڈر آگے بڑھے, سال بڑھتے چلے جائیں, ہر دور کے مسلمان جو ہیں وہ ان نصیحتی اور تربیتی پہلو کو اپنائیں اور انہیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ کتنا اہم واقعہ تھا اور اس واقعے کے ذریعے کیا تربیتی اور کیا فکری نصائح جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. واللہ اعلم. محرم کا پروگرام ہے اس سے متعلق, اور اس ماہ محرم کو اللہ رب العزت نے ایک مقام اور مرتبہ بھی دیا ہے, اس کی کوئی فضیلت بھی ہے, تقدس بھی ہے. اور پھر اس ماہ محرم میں کچھ دردناک اور رنجناک واقعات بھی ہوئے ہیں. اس میں سے اہم ترین جو واقعہ ہے وہ واقعہ کربلا کا ہے. تو شیخ عثمان صفدر حفیظ اللہ, آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک تو اگر ماہ محرم کی کچھ فضیلت اور اس کی جو دوسرے مہینوں سے اس کو ایک تقدس دیا گیا ہے, اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے, اس پر کچھ روشنی ڈال دیں. دوسرا, واقعہ کربلا کے بارے میں افراد و تفرید کافی ہے لوگوں کے درمیان,
کچھ واقعہ کربلا کو بالکل ہی الگ اس پہ لے کے جاتے ہیں اور کچھ ایک واقعی اس کو حقائق پر لے کر جاتے ہیں. تو اس سے متعلق ایک مختصر سا سوال یوں سمجھ لیجیے کہ کیا واقعہ کربلا واقعی حق و باطل کے درمیان ایک مارکا؟ جی جزاک اللہ شیخ. بس یہ ایک محرم کے حوالے سے تو خیر جیسے شیخ نے ماشاء اللہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اس کی جو اسلامی کیلنڈر میں ہجری سے جو اس کا تعلق ہے. ایک تو میں تھوڑی سی بس یہ وضاحت کر دوں, شیخ نے یقیناً اس کو ذکر کیا ہے کہ ہجرت کا ایک واقعہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہجرت ایسے نبی وسلم کی جو ہوئی ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی ہے, لیکن اس کو چونکہ 2 مہینے پہلے کا ہی محرم ہے تو محرم سے ہی اس کا آغاز کیا گیا ہے کیلنڈر کا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی وسلم کی ہجرت محرم میں ہوئی ہے. ہجرت ربیع الاول میں ہوئی ہے, آغاز محرم سے ہو گیا تھا, ربیع الاول میں آ کر نبی وسلم نے ہجرت کی ہے. تو جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو فضیلت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محرم کا جو روزہ ہے تو وہ اس کی کچھ حیثیتیں رہی ہیں. مکہ کے اندر جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو اس وقت محرم کے روزے فرض تھے, یعنی رمضان کے روزوں سے قبل محرم کے روزے فرض تھے. جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے جو روزے ہیں وہ ان کی فرضیت کو ختم کر دیا تھا. اور پھر یہ دیکھا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں, تو پوچھا کہ کس لیے رکھا جا رہا ہے, تو بتایا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بھی بیان کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان کر دی کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر مزید اس کی جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں چونکہ مخالفت کا حکم ہے یہودیوں سے, تو ہم جو ہے وہ 1 دن پہلے کا روزہ بھی ساتھ میں رکھیں گے, یعنی 9 کا. بعد روایت میں کہ 1 دن بعد کا بھی ہے, 11 کا بھی ہے, تو 9 اور 10 کا یا 10-11 کا روزہ یہ محرم کے اندر موجود ہے. ویسے اس کی اصل فضیلت تو یہ ہے کہ محرم حرمت والا مہینہ ہے. اصل جو اسلامی کیلنڈر کے تعلق سے محرم کی یہی حیثیت ہے. باقی جہاں تک جو بعد میں اس میں چیزیں شامل کی گئیں اور اب محرم کی شناختی تبدیل ہو گئی اور محرم ایک غم کا اور سوگ کا مہینہ ہمارے یہاں جو سمجھا جاتا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ واقعہ کربلا کے ساتھ اس کا جو ایک نسبت ہے یا اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے. دیکھیں کربلا کا جو واقعہ ہے جناب حسین رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں, جگر گوشے ہیں, یہ جو ایک اندوہناک ثانیہ ہے اس امت کے اندر جو رونما ہوا, اس کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا افراط و تفریط کا تو معاملہ موجود ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی اس واقعے کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایک جو ہے وہ امارت کی یا ایک جنگ تھی, امارت کی جنگ تھی, بادشاہت کی جنگ تھی, اقتدار کی جنگ تھی, تو اس لحاظ سے اس کو دیکھتے ہیں. اور یہ تو بالکل ہی یعنی جناب حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک الزام ہے. دوسری طرف ایک جو ہے وہ مذہب یہ بھی ہے, ایک نظریہ تصور یہ ہے کہ جی یہ بالکل ہی حق و باطل کا معرکہ تھا اور بہت یعنی کفر اور ایمان کی جنگ تھی, وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, تو یہ ایک تصور دے دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ بہت ایک انتہائیں ہیں, اس کے درمیان میں ایک اعتدال کی سوچ ہے. یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اصولی بات یہ ہے کہ حق اور باطل کا جو معیار ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہے. وہ چاہے کوئی بھی شخصیت آ جائے, کوئی بڑے سے بڑے صحابی ہوں, کوئی بڑے سے بڑی امام ہوں, حق و باطل کا معیار نہ ان کی سیرت بن سکتی ہے نہ ہی ان کا کوئی قول بن سکتا ہے. حق و باطل کا معیار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہے, آپ کی وحی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے وہ حق و باطل کا معیار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے اس واقعے کی شرعی حیثیت تو اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں پہلے اپنی امت کو خبر دے دی تھی. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بھی دکھائی گئی تھی جہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جانا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو یہ مقام اور حیثیت اور یہ فضیلت تو جناب حسین کی اپنی جگہ پر مسلم ہے. اب جہاں تک اس واقعے کی روایات کا تعلق ہے یا حقائق کا تعلق ہے تو اصل میں بات یہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دور تھا وہ فتنے کا دور تھا, اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تقریباً 70-72 کا جو قافلہ تھا جو وہاں پہنچا ہے. میں دیکھیں اس کی تاریخ کی طرف نہیں جاؤں گا, بہت ساری باتیں ہیں کہ کس طریقے سے معاملہ شروع ہوئے, جناب معاویہ کے ساتھ کیسے ان کا تعلق تھا, اور پھر یزید بن معاویہ کی جب خلافت آئی ہے تو پھر کیا اختلافات ہوئے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو واقعہ کربلا تھا جس میں جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس میں اصل چیز کیا تھی. اس میں اصل یہی تھا کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی طرف سفر کیا
اور کوفہ اہل کوفہ نے جناب حسین کو خبر دی کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کا تصور یہی تھا یا ان کی سوچ یہی تھی کہ میں وہاں جاؤں اور لوگ میرے پھر جو ہے وہ بیعت میری کر لیں، اور پھر ہم جو ہے وہ ایک صحیح جو ایک شریعت ہے اس کی تنفیذ کا اور اسلامی جو خلافت ہے اس کی تنفیذ کا ایک معاملہ سر انجام دے۔ کافی تعداد میں خطوط بھی آئے تھے، خطوط آئے ان کی طرف، اور یہ پوری تاریخی روایات ہیں۔ تو وہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل اور رحمہ اللہ کو بھیجا تھا، اور وہاں گئے تھے، پھر انہوں نے اطمینان کر کے جناب حسین کو خبر دی تھی، پھر ان کو بعد میں شہید کر دیا گیا۔ دوران سفر آپ کو یہ اطلاع ملی۔ اب جب دوران سفر آپ کو اطلاع مل گئی تھی تو جو جناب حسین رضی اللہ عنہ کو جو رویہ تھا وہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے، اور یہ جو معاملات ہیں یہ جو شیعہ کتب ہیں ان کے اندر بھی موجود ہیں، اور جو اہل سنت کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس طرح کہ مثال کے طور پہ ناسخ التواریخ کتاب ہے تقی کاشانی صاحب کی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور کتاب ہے اخبار الطوال کے نام سے شیعوں کی کتاب ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے، ان کا ایک بڑا معتمد جو ہے وہ ایک مصدر ہے تاریخی روایت کا۔ اس کے اندر یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں جب وہاں پہنچے ان کو خبر مل گئی تو جناب حسین نے ارادہ کیا واپسی کا۔ یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو جناب مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہمارے بھائی کو جو ہے وہ مظلومانہ ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ ان کی شہادت کے بھی تفصیلی واقعات موجود ہیں بہرحال۔ تو جناب حسین کا جو رویہ تھا، جو تعامل تھا، وہ یہ تھا کہ واپس جانا چاہ رہے تھے، لیکن جب ان کے بھائی مسلم بن عقیل کے وہ ڈٹ گئے کہ نہیں ہم نے واپس نہیں جانا اور ہم نے تو آگے جانا ہے اور ہم تو قصاص لیں گے، تو جناب حسین نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جب آپ جا رہے ہیں پھر ہمارا پیچھے ہٹنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ساتھ نہیں پائیں گے، تمہارے بغیر زندہ رہنے کا لطف نہیں ہے۔ اس قسم کی جو الفاظ ہیں جناب حسین رضی اللہ عنہ کے مختلف روایت کے اندر ملتے ہیں۔ پھر انہی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب اہل کوفہ سے تصادم ہوا اور عبید اللہ بن زیاد جو کہ گورنر تھا کوفہ کا، اس نے جب جو لشکر بھیجا تھا ان کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا تو جناب حسین نے ان کے سامنے یہ تین باتیں رکھیں کہ یا تو مجھے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں جانے دیا جائے، یا مجھے مسلمانوں کے سرحدوں کی طرف جانے دیا جائے کہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا مجھے میرے بھائی، یہ الفاظ ہیں، مجھے بھائی یزید بن معاویہ کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں جاؤں اور اس کے ساتھ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ میں کروں۔ اور یہ تینوں باتیں اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر جناب حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے کہ یزید جو ہے وہ کافر ہے اور ہم اہل ایمان ہیں اور یہ ایمان و کفر کا ایک مارکہ ہے، یہ حق و باطل کا ایک مارکہ ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ ایک کافر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جائیں یا اس کے مصالحت کے لیے تیار ہو جائیں یا باطل کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ بھلے اکیلے بھی ہوں تب بھی ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اور یہ بات تو آپ کی کتابوں کے اندر منقول ہے، موجود ہے، مروی ہے، ثابت ہے صحیح سندوں کے ساتھ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے جو شروع میں ان کا ایک تصور تھا کہ میں جاؤں گا تو جا کے میں انشاءاللہ جو ایک صحیح اسلام کا چہرہ ہے جس میں بہت زیادہ ایک مسائل آ چکے ہیں، فتنے نمودار ہو رہے ہیں، تو میں اس کو دبانے کی کوشش کروں گا، لیکن جب دیکھا کہ جن پر اعتماد تھا جب انہوں نے ہی بد اعتمادی کا اظہار کر دیا، انہوں نے ہی دغا کر دیا، غداری کر دی، بے وفائی کر دی اہل کوفہ نے، اور وہی اصل میں قاتل ہیں جناب حسین رضی اللہ عنہ کے اور جو ان کے ساتھ جو قافلہ تھا۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اہل کوفہ ہی اصل میں قاتل تھے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ جب سامنے آئی تو جناب حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا، بلکہ جب جناب حسین نکل رہے تھے تو بہت سے اہل بیت نے ان کو روکا تھا۔ جناب عبداللہ بن عباس نے روکا، آپ کے جو بہنوئی تھے عبداللہ بن جعفر جو کہ شوہر تھے زینب بنت علی کے، جو کہ بہن ہے سیدنا حسین کی، انہوں نے آپ کو روکا، اور وہ عبداللہ بن جعفر جو ہے وہ آپ کے کزن بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، انہوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں، یہ لوگ غداری کریں گے اور آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ جب وہ نہیں رکے تو عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیوی زینب بنت علی کو طلاق دی۔ زینب بنت علی جو بہن تھی سیدنا حسین کی وہ ساتھ گئی ان کے، اور بیٹا جو تھا ان کا زینب بنت علی کا وہ عبداللہ بن جعفر نے اپنے پاس روک لیا۔ یہ ساری روایت کے اندر موجود ہے۔ تو جب اہل بیت خود سارے کے سارے ساتھ نہیں نکلے اور صحابہ نے ان کو روکا، بہت سارے صحابہ سے یہ روایت موجود ہے، کیونکہ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ معاملات کیا ہیں، اور اہل کوفہ کا جو بھی معاملہ پہلے رہا سب کو معلوم تھا۔ اور پھر جب جناب حسین نے جا کر اپنا فیصلہ تبدیل کیا تو وہ بھی روایت کے اندر موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا اور جو ہے نا وہ یہ معاملات ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں، آخری بات خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، ہم بطور مسلمان ہم کیا عقیدہ رکھیں واقعہ کربلا کے تعلق سے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یا ہمارا تصور یہ ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ پورا جو قافلہ تھا وہ مظلومانہ شہید کیے گئے،
اور وہ اپنے جو ایک پہلے ان کا ایک مطالبہ تھا اس سے وہ دستبردار ہو چکے تھے، جو خلافت کا یا بیعت کا جو ان کا مطالبہ تھا اس سے دستبردار ہو چکے تھے، اور وہ جناب یزید بن معاویہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے، مصالحت کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود غداری کر کے ان کو اہل کوفہ نے شہید کیا۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی جو افراد بھی جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث ہیں وہ اس کائنات کے بدترین قاتل ہیں، اور ان پر لعنت کا جواز بنتا ہے، علماء نے ان پر لعنت بھی کی ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قاتلین حسین جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ اس لعنت کے مستحق ہیں، اور وہ بدترین قاتل ہیں، اور ان کے ساتھ جو تاریخی روایت میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس دنیا میں عذاب دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے جناب حسین رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے تھے ان کو شہید کیا اور ان کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگا ہے، اور یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ باقی اس کو مبالغہ آرائی کا رنگ دینا اور اس کو ایک بالکل الگ اس کے لیے واقعات اور روایات کو جمع کر دینا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایسے ایسے راوی موجود ہیں، ابو مخلف ایک راوی ہے، اس نے ایسی ایسی باتیں ذکر کی ہیں جناب اس حسین کے واقعے کے تعلق سے۔ آخری بات، اگر کسی شخص نے اس واقعے کے تعلق سے مستند چیز پڑھنی ہو تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن جعفر جو کہ جعفر بن علی بن حسین کے بیٹے ہیں، یعنی جعفر جو کہ سیدنا علی بن حسین کے بیٹے، زین العابدین کے بیٹے ہیں، تو جعفر نے یہ واقعہ، جناب جعفر نے یہ واقعہ مکمل بیان کیا۔ ان سے کسی سائل نے کہا کہ جی آپ مجھے یہ واقعہ بیان کریں، اور اس طرح بیان کریں گویا کہ میں کربلا میں موجود ہوں۔ تو جناب جعفر اگرچہ موجود نہیں تھے لیکن ان کے والد نے ان کو جو واقعہ بیان کیا تھا وہ واقعہ انہوں نے بیان کیا، اور وہ بالکل بیانی وہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور تہذیب و تہذیب کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ تو یہی ہمیں تصور رکھنا چاہیے۔ شیخ بارک اللہ فیک، ویسے تو الحمدللہ انتہائی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے اس حوالے سے جو حقائق تھے اور جو ایک معتدل رائے تھی وہ بھی بتا دی ہے۔ میں بس یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اہل علم نے ایک دو مزید باتیں اس تعلق سے ذکر کی ہیں، خاص طور پہ حق و باطل کے تعلق سے۔ حق و باطل کا معرکہ، یہ جو معرکہ ہے یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اہل السنہ میں سے کسی بھی امام نے اس کو معرکہ قرار نہیں دیا، کیونکہ معرکہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر مسلمانوں کا یہ طریقہ یا یہ روش نہیں ہے کہ وہ کسی معرکے کے اندر اپنے بچوں کو اور اپنی گھر کی خواتین کو ساتھ لے کے جائیں۔ جی بالکل، بہت بڑا نقطہ ہے، اور یہ ایک مسلمہ نقطہ ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ بلکہ جناب عبداللہ بن عباس نے جناب حسین کو یہ کہا تھا کہ میری آپ کو رائے یہ ہے کہ اگر آپ جا بھی رہے ہیں جی جی بالکل، تو آپ خواتین کو اور بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، اور سیدنا حسین ان کو ساتھ لے کے گئے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ سیدنا حسین قتال کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ نواسے رسول ہیں، اور اپنا ایک تاریخ اس بات کو لکھنا تھا تاریخ نے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں نواسے رسول کے پاس خط آئیں اور ان کو بلایا جائے، اور نواسے رسول اس پر، یعنی کہ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ سیدنا حسین بھی اس بات کو جانتے تھے، لیکن ان کی جو ایک خودداری تھی اور ان کی جو ذاتی حمیت و غیرت تھی وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی تھی کہ تاریخ یہ لکھے کہ حسین کو بلایا گیا اور حسین نہیں گئے۔ لہذا حسین بھی یہ جانتے تھے کہ اپنا کہ کوفی جو ہیں وہ وفادار نہیں ہیں، لیکن وہ صرف ان خطوط کی وجہ سے گئے تھے، کوئی لڑنے کے لیے، اصل تو تحقیق کے لیے بھیجا تھا جناب مسلم بن عقیل کو۔ جی جی جی، اور انہوں نے جو خط لکھا تھا جناب حسین کو، تو اس خط لکھنے کے کوئی ایک آدھ ہفتے کے اندر اندر ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کی شہادت کا جناب حسین کو علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو مکہ سے نکلتے ہی نہ ہو۔ پھر شیخ اس میں آخری بات جو ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ تاریخ اسلام کا پہلا واقعہ تو نہیں تھا، پہلا سانحہ یا پہلی شہادت تو نہیں تھی، بلکہ بالاتفاق سیدنا حسین سے کہیں بڑھ کر فضیلت کے حامل صحابہ، جس کے اندر خود جو ہے وہ ان کے بھائی سیدنا حسن ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی، اس سے پہلے ان کے والد سیدنا علی کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے، اور ان سب کی شہادتیں یا یہ سب جو ہے سیدنا حسین سے افضل ہے بالاتفاق، خواہ اہل سنہ کے ہاں ہوں یا اہل تشیع کے ہاں ہوں۔ تو جو ان سے کہیں بڑھ کر تھے فضیلت میں، مقام میں، اور ان کی شہادت ہوئی ہے، جب ان کی شہادت کو کسی نے حق و باطل کا معرکہ اس انداز سے قرار نہیں دیا
تو کیسے یعنی کہ یہ جو سانحہ ہے اس میں کوئی شک نہیں سانحہ ہے، لیکن یہ حق و باطل کا مارکا اور اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو کفر کا مارکا اسلام و کفر بنا دینا، مسلمانوں کو تقسیم کر دینا، اور پھر اس کی بنیاد پر ایک سیاسی ایک نقطہ نظر چلتے ہوئے آ رہا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، مسلمانوں کے اندر تقسیم در تقسیم، نفرتیں، پھر اس کو بنیاد بنا کر صحابہ پر تبرہ بازی. تو یہ باتیں ہیں جن کو جو ہے وہ عوام کو سمجھنا چاہیے. بارک اللہ فیک. شیخ ابھی بات یہ واقعے کی چل رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے تناظر میں نا جہاں پر یہ ایک دردناک المناک واقعہ ہوا ہے، اور شیخ نے جس طرح کہا کہ لعنت کے مستحقین جو اس میں شامل ہوئے تھے، ہم اس میں یہ اضافہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج بھی اگر کچھ اس واقعے پہ کوئی خوش ہوتا ہے تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ صحیح ہوا یا نعوذ باللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغاوت پر تھے یا غلط تھے ان کے ساتھ، تو وہ بھی لعنت کا مستحق ہے، اور ان کے قاتلین کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بھی لعنت کا مستحق ہے. ہمارا آپ نے اتنا بہترین نقطہ یہاں پر اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکلنے کو خروج سے اور بغاوت سے تعبیر کیا ہے. تو اہل سنہ اس سے بری ہیں. بالکل یہ اہل سنہ کا منہج نہیں ہے کہ نہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر خروج یا بغاوت کا نہ حکم لگتا ہے نہ فتویٰ لگتا ہے. اچھا، اس واقعے کے مجتہد تھے. اب اس کا جواب کیا ہے کہ اگر حکم عمل تو وہی تھا، یعنی کہ عمل تو نکلنے کا تھا، تو کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ سب مجتہد تھے، اور ان کے لیے ان کی خطا پر بھی ایک اجتہاد ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، ہم کسی اسپیسیفک کسی کی بات نہیں کر رہے، لیکن بہرحال وہ اس طرح کے احکام اور فتاوی سے بری ہیں، وہ سب عادل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. جزاک اللہ خیر شیخ. اچھا، ہم جب کسی بھی تناظر میں صحابہ کرام کے دفاع کی بات کرتے ہیں، ان کی عزت و تکریم کی بات کرتے ہیں، تو ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایمانیات جو ایمان کے بنیادی اجزاء ہیں جس پر ایمانیات قائم ہیں، اس میں کہیں پہ بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ ان پر ایمان لانا یا ان کے ایماندار ہونے پر ایمان لانا یہ اس میں شامل نہیں ہے. تو پھر اتنی زیادہ اس پہ زور کیوں دیا جاتا ہے؟ یعنی کیا محبت صحابہ ایمان اور کفر سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ بارک اللہ فیک شیخ کامران، یہ آپ نے بڑا جسے کہہ لیں کہ بڑا اہم سوال کیا ہے. میں پہلے تو یہ ذکر کروں گا کہ یہ ایک شبہہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شبہہ اگرچہ ہم اگر اپنی تاریخ دیکھیں تو اسلاف کے دور میں بھی بعض وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن یا بیماری تھی، ان کے دلوں میں بھی یہ شبہ پیدا ہوا، لیکن آج اس شبہ کو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اور دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اہل سنہ کے عوام کے اندر یہ شبہ پیدا ہو گیا. خود میں جو ہوں ابھی گزشتہ دنوں میری سوشل میڈیا پر کسی پلیٹ فارم پر جو ہے نا وہ کسی سے بات چیت چل رہی تھی، تو اس نے ساتھی میں جانتا ہوں اپنا اہل سنہ سے ان کا تعلق ہے، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال ان کا یہی تھا کہ کیا صحابہ سے محبت کیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے؟ یعنی کہ اتنا ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ آج ہم اس پرفتن دور کے اندر ہیں کہ جس کے اندر ہماری یعنی کہ جو مسلمہ اصول ہیں ان پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بہرحال میں اختصار کے ساتھ سب سے پہلے قرآن مجید، پھر احادیث مبارکہ، اس کے بعد سلف صالحین کا اس حوالے سے جو ایک منہج ہے اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کروں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے شیخ کامران کہ جس عمل کو، یعنی کہ جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین تمام قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے ایمان کا معیار قرار دے، ان کی عدالت یا ان سے محبت کو ایمانیات سے خارج کر دیا جائے. قرآن مجید سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی اگر تم اس طرح ایمان لے کر آئے جس طرح صحابہ کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت تم ایمان لے کر آئی ہو، اگر تم یہ ایمان والے اس طرح ایمان لے کر آئے تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے تو صحابہ کے ایمان کو ہر مسلمان کی ہدایت اور اس کے ایمان کا معیار قرار دے دیا، اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کی جو محبت ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں ایمانیات میں سے نہیں ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن مجید کی ابتدا کے اندر جو پہلا حکم ہے نا، یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو ابتدا ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں اہل ایمان، پھر اہل کفر، پھر اہل نفاق کا ذکر ہے. جو منافقین کا ذکر ہے، ان منافقین سے ایمان کا مطالبہ کس انداز سے اللہ رب العالمین نے کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتا کہ ایمان لے کر آ جاؤ، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے.
تو ایمان کا مطالبہ بھی صحابہ اکرام کے ایمان کو سامنے رکھ کر کیا گیا. یہ واضح ہے کہ ایمانیات کا بڑا گہرا اور بنیادی تعلق ہے صحابہ اکرام کی شخصیات کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایمانیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے صحابہ اکرام کے بغیر. قرآن پر ایمان ہمارا صحابہ اکرام پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے تو قرآن ہم تک پہنچا ہے. پھر احادیث مبارکہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ شخصیت بھی صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صحابہ کی محبت، صحابہ کی عدالت، ہم صحابہ کے ایمان کو ایمانیات سے باہر رکھیں اور اس کے بغیر ہم قرآن مجید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی احادیث مبارکہ پر ایمان لے کر آئیں. اللہ رب العالمین نے سنت یہ طریقہ ہی نہیں رکھا. پھر اللہ کی زمین پر جو نفاذ شریعت ہے سب سے پہلے وہ کس نے کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام نے کیا ہے نا. بدر میں کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ عملی تصویر ہوئی. عملی تصویر کون تھے؟ کون اللہ کے پیارے حبیب کے جو ہے نا حامی تھے؟ کن کے بارے میں کہا گیا ہے حمایت اور نصرت کے بارے میں؟ تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا حصہ تھے. ٹھیک ہے. دوسری بات، آپ آ جائیں قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ کے اندر. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری الجامع الصحیح کتاب الایمان کے تحت باقاعدہ باب ایک تبویب کی ہے کہ اپنا حب الانصار من الایمان، ٹھیک ہے، یا علامت الایمان، اس طرح کا باب قائم کیا ہے کہ انصار صحابہ کی محبت ایمان کی علامت ہے. گویا کہ امام بخاری احادیث کے ذریعے یہ منہج اور عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جی صحابہ اکرام کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے. پھر اس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. آپ علیہ السلام نے انصار صحابہ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا اور انصار صحابہ سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دی. گویا کہ اللہ کے پیغمبر صحابہ کی محبت کو ایمان اور نفاق کا معیار قرار دے رہے ہیں. جس کو محبت ہے وہ مسلمان ہے اور جس کو محبت نہیں ہے وہ منافق ہے، یا بغض ہے وہ منافق ہے. پھر اسی طرح تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہ تو انصار کے بارے میں ہے نا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ تو انصار کے بارے میں ہے، مہاجرین کے بارے میں تو نہیں ہے. تو لہذا اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ مہاجرین صحابہ انصار صحابہ سے افضل ہیں. تو جو افضل یعنی کہ جو مفضول ہیں، جو کم افضل ہیں، جب ان کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا اور ان سے بغض کو نفاق کی علامت قرار دیا، تو جو زیادہ افضل ہیں ان کی محبت تو بالاولا ایمان کی علامت اور ان سے بغض بالاولا نفاق کی علامت قرار پاتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث کے اندر جو ہے وہ عموماً صحابہ کا ذکر کیا. فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. یعنی کہ جس نے صحابہ سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے در حقیقت، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے محبت کی، ان سے بغض رکھا. گویا کہ صحابہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور صحابہ سے بغض رسول اللہ سے بغض کی وجہ سے ہے. پھر آپ اسی طرح تھوڑا سا آگے چلیں تو وقت نہیں ہے ہمارے پاس ہے کہ میں ورنہ بیان کرتا کہ سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ جو دعا کی تھی، اللہم حبب عبیدک ھذا، ٹھیک ہے، اللہ اپنے اس بندے کی محبت جو ہے وہ امہ، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کی محبت جو ہے اپنے مومن بندوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اور مومن بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے. سیدنا ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی ایسا مسلمان پیدا نہیں ہوا جس نے میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا اور اس نے مجھ سے محبت نہ کی. صحیح بخاری کی روایت. وہ ہے کہ ابو ہریرہ ایک صحابی کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت قرار پائے، چاہے جائے کہ سارے صحابہ کی محبت. یہی فرمان سیدنا علی کے تعلق سے بھی ہے، اہل بیت اطہار کے تعلق سے بھی ہے. پھر آپ اگر سلف صالحین رحمہ اللہ کے منہج کو دیکھیں تو میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک ہر صدی ہجری کے اندر جتنے بھی محدثین ائمہ آئے جنہوں نے عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی عقیدے کی کتاب کے اندر اسے عقیدے کا حصہ قرار دیا ہے، صحابہ کی محبت کو. مثال کے طور پہ میں چند کتابوں کا اگر آپ کے سامنے ذکر کر دوں، آپ دیکھیں کہ امام احمد کے صاحبزادے، ان کی اپنا کیا کہتے ہیں کتاب السنہ، اسی طرح جو ہے وہ امام ابن بطہ کی ابانہ ہے، امام لالکائی کی شرح اصول ہے، امام بربہاری کی جو ہے وہ شرح السنہ ہے، پھر عقیدہ طحاویہ ہے، پھر
ان کی جو شرح ابن ابی العز کی ہے، پھر شیخ الاسلام تیمیہ کی عقیدہ واسطیہ ہے، صابونی ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو ہے ایک ائمہ کا سلسلہ ہے، ملا علی قاری ہیں، پھر ابو الحسن اشعری ہیں، پھر اسی طرح نواب صدیق حسن خاں ہیں، یعنی کہ امام آجری ہیں شریعہ. کسی امام نے عقیدے کی کتاب نہیں لکھی مگر اس نے صحابہ کرام کی محبت کو ایمانیات کے بات کے اندر اور عقیدے اور منہج کے اندر ذکر کیا. آخری بات میں امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ بات ذکر کروں گا کہ امام خلال نے اسے اپنی السنہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کسی نے امام احمد سے پوچھا اپنا کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کی محبت وغیرہ کے تعلق سے، تو امام احمد بن حنبل کا جو جواب تھا وہ انتہائی جو ہے وہ قابل وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر تو کسی کا مومن ہونا متصور ہی جو ہے وہ نہیں ہے. امام ابن حزم نے اس کو فریضہ قرار دیا ہے. امام حسن البصری رحمہ اللہ نے اسے ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کی محبت سنت ہے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ لا، سنت نہیں ہے بلکہ فریضہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح امام مالک کیا کہتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف الصالح، جو سلف صالحین ہیں، وہ اپنی اولاد کو صحابہ کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورت یا کوئی سنت ان کو سکھا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں قرآن مجید سے بھی، احادیث سے بھی اور سلف صالحین کے عقیدے سے بھی کہ ایک شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام سے محبت کیے بغیر یا صحابہ اکرام کی عدالت کو تسلیم کیے بغیر. اور عملی اعتبار سے صحابہ کی محبت کو اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنی نسل کے اندر پیدا جو ہے وہ کیے بغیر. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل تھے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. امید ہے سوال کا جواب واضح ہو گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. آپ نے اپنی گفتگو کے اندر ایک منہج اور منہج سلف صالحین اور دیگر چیزوں کا بار بار ذکر کیا، خاص طور پہ منہج لفظ کا. تو شیخ عثمان صفدر حفظ اللہ، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ گفتگو کے اندر بار بار لفظ آیا ہے منہج. یہ جو لفظ منہج ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اہل سنہ کے نزدیک کیا ہے اور منہج سے مراد کیا ہوتی ہے؟ منہج کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں مختلف اس کے ایک اور لفظ آیا ہے جو اس کے مترادف ہے، وہ ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت بنائی اور ایک منہاج بنایا. تو منہج کا اصل جو معنی ہے وہ ایک طریقہ، ایک راستہ جس پر کوئی افراد یا قوم ایک چلتی ہے، اس کو منہج کہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جو شریعت ہے وہ ہمارا منہج ہے. البتہ چونکہ اور اس کے جو اصل خالص شریعت ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں اور بہت سے طریقے وجود میں آ گئے اور ایجاد ہو گئے، تو پھر جو اصل راستہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جس پر صحابہ چلے ہیں، اسی کو منہج کہا جاتا ہے. اور منہج جو ہے پوری شریعت کو ہی جو ہے وہ منہج کہہ دیا جاتا ہے. اس میں عقیدہ بھی شامل ہے، اس میں عبادت بھی شامل ہے، اس میں تجارت بھی شامل ہے، اس میں سیاست بھی شامل ہے، اس میں جو ہے وہ تعلقات اور حکمرانوں کے تعلق سے جو تصورات ہیں، یہ سب چیزیں منہج کے اندر شامل ہوتی ہیں. لیکن چونکہ اس منہج کے اندر بہت ساری بعد میں ایسی چیزیں وجود میں آئیں کہ جنہوں نے اصل شریعت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور اس عقیدے کو، اس تصور کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو علماء اور محدثین رحمہ اللہ نے اس منہج کو درست کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی پختگی کے لیے بڑی محنت کی اور اس کو واضح کیا کہ نہیں، اس مسئلے کے اندر یہ چیز اس طریقے سے ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کی صفات کا معاملہ ہے. اب صحابہ کے دور میں اس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، نزول کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، عرش پر مستوی ہے کہ نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے. اس قسم کی بحث صحابہ کے دور میں نہیں تھی. جس دور میں یہ بحث آنا شروع ہوئی تو پھر لوگوں نے چونکہ اس کے اندر اپنے اپنے تصورات کو ڈالنے کی کوشش کی، غیر اسلامی تصورات کو داخل کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت علماء اور محدثین نے اسٹیپ لیا کہ انہوں نے پھر اس جو اصل اسلامی تصور تھا اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے، اس کو واضح کیا کہ صحابہ جو ہے وہ صفات کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے تھے، اور اس کے حوالے سے جو اصول ہیں ان کو واضح کیا گیا کہ صفات کے تعلق سے جب بھی آپ کوئی بات کریں گے تو ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے، اور وہ اصول کہاں سے آئے؟ وہ اصول صحابہ کے زمانے سے آئے. تو یہ اصل منہج ہے. اور چونکہ یہ منہج چلا آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور اس کے بعد پھر صحابہ اور پھر تابعین اور تبع تابعین، اس لیے ہم اس کو منہج سلف صالحین بھی کہہ دیتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ چونکہ سلف صالحین کا جو منہج تھا وہ قرآن و حدیث تھا، تو لہذا جو قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اپنے آپ کو اہل سنہ بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں. ہم الحمدللہ اہل الحدیث ہیں. اہل الحدیث کے نام سے ہماری جو شناخت ہے یا جو تعارف ہے یا جو ہمارا ایک یعنی لوگوں کے سامنے ایک تعارف ہمارا جاتا ہے اہل الحدیث کے نام سے، یہ بطور ایک مسلک کے نہیں ہے، بطور ایک منہج کے ہے.
ہمارا کوئی امام نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارا کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن اور حدیث کے، یہی ہمارا منہج اور یہی ہمارا جو ہے وہ راستہ ہے. تو ہم اس لیے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں کیونکہ آج بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی غیر جو ہے وہ شخص کی طرف اپنے آپ کو تصور نسبت کرتا ہے. کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ جہمیہ، معتزلہ، رافضیہ اور بہت سارے فرقے ہمارے وجود میں آ چکے ہیں. تو اب ہم اپنا تعارف کرانے کے لیے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے جی ہم قرآن و حدیث کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، منہج اس کو اپناتے ہیں، لہذا ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں یا اہل الاثر کہتے ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہے. اب جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ کا منہج کیا ہے عقیدے کے اندر، تو اپنا منہج ہم واضح کریں گے. ہم سے جب پوچھا جائے گا کہ جو حکمرانوں کے تعلق سے آپ کا منہج کیا ہے، کہ آپ خروج تو نہیں کرتے، اس کے اندر اپنا عقیدہ منہج واضح کریں گے. ہم سے جب پوچھا جائے گا کہ جی عبادت کے تعلق سے آپ کا منہج کیا ہے، تو ہم بتائیں گے کہ جی ہم بدعت کو اختیار نہیں کرتے، ہم سنت کے اوپر چلتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپناتے ہیں. تفسیر قرآن کے تعلق سے آپ کا منہج کیا ہے، اس کے اندر اپناتے ہیں. جیسا کہ ابھی شیخ نے ذکر کیا صحابہ کے تعلق سے، تو صحابہ کے تعلق سے ہمارا منہج کیا، صحابہ کے تعلق سے ہمارا منہج یہی ہے کہ جو ہے وہ صحابہ پر کے ساتھ محبت کرنا، اور صحابہ بلکہ صحابہ پر ایمان لانا کہ صحابہ تھے، ان کا ایک وجود تھا، ان کی ایک اہمیت تھی، وہ شخصیات موجود تھی، ان کی ایک محنتیں تھیں، پھر ان کے ساتھ ایک محبت کرنا، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنا، اور ان کے فضائل کو بیان کرنا، اور ان فضائل کی بنیاد پر ان سے محبت رکھنا. یہ سارا وہ منہج ہے جو کہ منہج سلف صالحین میں منہج اہل الحدیث کے اندر شامل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت ہے میری، جو علماء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور بالکل برحق سمجھتے ہیں کہ فتنوں کے دور کے اندر اگر آپ نے فتنوں سے بچنا ہے تو آپ کو صحیح منہج کو اختیار کرنا پڑے گا. اگر آپ صحیح منہج پر نہیں چلیں گے تو بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص جو بھی قرآن مجید کی تفسیر انٹرپریشن کرے گا، حدیث کی انٹرپریشن کرے گا، آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو پہلے سے ایک تصور چلا آ رہا ہے اس کو توڑ کے ایک نیا تصور داخل کر دیا جائے، اسلام کو ایک نئی شکل میں ڈھال دیا جائے. تو اس نئی شکل میں ڈھالنے سے روکنے کی جو بنیادی چیز ہے وہ منہج ہے. اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا ہے. اس کو فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو اس راستے کی پیروی کرے گا جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا. اب سبیل المؤمنین کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ وہ صحابہ سے چلی آ رہی ہے. تو ہم سبیل المؤمنین کے اوپر ہی چلیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی منہج کی دعوت دی. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا راستہ ہے، اس کی تم اتباع کرو. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ میں بھی اس کے اوپر قائم ہوں، اور میرے جو علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس بصیرت کے اوپر میں قائم ہوں، اور جو میرے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں وہ اس بصیرت کے اوپر قائم ہیں. تو اسی منہج کی بڑی اہمیت ہے. ہر دور کے اندر اس منہج کی بڑی اہمیت ہے. ہر معاملے کے اندر اس منہج کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ بدعات کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، یا آپ کی تاریخی روایات کا، یا حدیث کا، یا تفاسیر کا معاملہ ہو. اس کے اندر اس منہج کی بڑی اہمیت ہے. بہر اس کو علماء نے بڑی کتابیں ذکر کی ہیں، شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کتابوں کی جو ہے وہ نشاندہی کی. منہج کی بات چل رہی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی الحمدللہ ہمارا ایک منہج ہے. خاص طور پہ اہل الحدیث ایک امتیاز رکھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں بھی. کسی ایک صحابی پر چاہے اس کو ادنا کیٹیگری میں ڈالا جائے یا آپ اس کو بڑے صحابہ کرام میں، فضیلت والے صحابہ کرام میں ڈالیں، تو ہمارا منہج جو ہے وہ ان سب کے لیے واضح ہے. اسی منہج سے متعلق ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں، اگر آپ منہج کو سامنے رکھتے ہیں، منہج اہل حدیث کو، منہج سلف صالحین کو، تو ہمارے منہج کے جو مصادر ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث. اس کے علاوہ کوئی تیسرا مصدر ہمارا نہیں ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، ہم نے کس طریقے سے سمجھنا ہے؟ علی فہم السلف الصالح، جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا ہے. تو صحابہ کا جو فہم ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے. کس چیز کے اندر؟ قرآن و حدیث کے فہم کے اندر. یہ منہج کے ہمارے مصادر ہیں، انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. اور جو بھی شخص نئی چیز داخل کرنا چاہے گا اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہ منہج آتا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے بات کی. جو لوگ سیدنا معاویہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک تاریخی روایت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں جن تاریخی روایت کا کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے. اور پھر وہ سیدنا معاویہ پر طعن و تشنیع کر کے ان کی ایک شخصیت کو مجروح کر کے پھر وہ ان کو ایک زینہ بنا کر سیدنا عثمان تک پہنچتے ہیں. پھر ان کو زینہ بنا کر جب وہ کبار صحابہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا جائے. جب وہ شخصیات جو کہ دین اسلام کی سب سے معتبر شخصیات ہیں وہ مجروح ہو جاتی ہیں، ان پر قدغن اور عیب لگ جاتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ دین اسلام کے تمام مصادر جو ہیں وہ مشکوک ٹھہر جاتے ہیں. پھر آپ کسی بھی دین کی کسی بھی تعلیم کے اوپر بالیقین عمل نہیں کر سکتے. آپ قرآن پر عمل نہیں کر پائیں گے، آپ حدیث پر عمل نہیں کر پائیں گے. اور یہی دشمنان اسلام کی اصل جو ہے وہ مقاصد ہے.
تو ہم جناب معاویہ کی فضیلت کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے یہ لوگ داخل ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی کیونکہ جناب معاویہ کی فضیلت ہمارے منہج کے مطابق جو منہج حدیث ہے، قرآن و سنت کے مصادر و مراجع میں ثابت ہے۔ سیدنا معاویہ ایک صحابی تھے، صحابی کے متعلق جتنے بھی فضائل ہیں جو کہ شیخ صاحب نے بھی بیان کیے وہ ہمارے لیے وہ فضائل موجود ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو پیروی کرنے والے ہیں جن کا شمار صحابہ میں بھی نہیں ہوتا، صرف صحابہ کی پیروی کی وجہ سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اگر ان کو لقب ملتا ہے تو جو صحابہ میں شمار ہوتے ہیں تو بالاولی اس لقب کے حامل ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا تمام لوگوں کے ساتھ، الحسنى کا مطلب ہے جنت۔ تو صحابہ کے لیے جو عمومی فضائل ہیں وہ سب کے سب ثابت ہے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اس کے علاوہ جناب معاویہ کے لیے الگ سے فضائل موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تو معاویہ کو جو ہے رضی اللہ عنہ ان کو ہادی بنا دے، یعنی رہنما بنا دے، مہدیا ان کے ذریعے سے ہدایت لوگ حاصل کر رہے ہوں۔ تو اتنی بڑی دعا جو جناب معاویہ کے لیے کی، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے کبار صحابہ نے جناب معاویہ کے اوپر بڑا اعتماد کیا۔ اسی طرح جناب معاویہ کی ایک جو فضیلت ہے وہ یہ کہ وہ کاتب وحی تھے، بہت کم لوگ تھے جن کو لکھنا آتا تھا، ان میں جناب معاویہ کا شمار تھا، اور وہ قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے۔ 17 کاتب وحی ہیں، ان میں سے ایک کاتب وحی جو ہے جناب معاویہ ہے۔ اور جناب معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ خود وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ المائدہ کو لکھا ہے۔ سورۃ المائدہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آخری سورتوں میں نازل ہونے والی کتاب سورت ہے، تو اس کو ایک بڑی تعداد میں آیات جو اس کے لکھنے والے جو صحابی ہیں وہ جناب معاویہ ہیں، کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان پر بڑا اعتماد کیا اور ان کو شام کے علاقے میں بھیجا۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شام کے اندر جو ہے وہ بنو امیہ کی بڑی حکومت تھی اور بنو امیہ نے بڑا کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آپ ذرا ذہن میں لے کر آئیں کہ بنو امیہ سے شام کے لوگوں کا تعلق کیا تھا، جناب معاویہ کا کیا تعلق تھا شام کے لوگوں سے، کہ شام کے لوگ جو ہیں وہ جناب معاویہ پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ کیوں؟ اور ان کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ جناب معاویہ نے اتنے بہترین طریقے سے انتظام سنبھالا تھا شام کے علاقے کا۔ اور شام کے علاقے کو یہ نہ سمجھیے کہ آج کا شام ہے، آج کا شام سیریا ہے۔ شام جو اس دور میں تھا اس کے اندر فلسطین بھی شامل تھا، اس میں لبنان بھی شامل تھا، اس میں اردن بھی پورا شامل تھا، اس میں مصر کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ خلافت کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ شام کا علاقہ تھا، اور اس کی سرحدیں جو ہے وہ ترکی تک ملتی تھی۔ اس لیے جناب یزید جو ہے وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے جناب معاویہ کے دور کے اندر۔ تو اس پورے صوبے کو اتنے بہترین انتظام کے ساتھ چلایا کہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے جناب معاویہ سے کہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے ان کے پیچھے، اور ان کی آراء کو قبول کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت کتنی خوبصورت شخصیت ہوگی، اور ان کے اندر کتنے اعلیٰ اخلاق پائے جاتے ہوں گے کہ ان کی جو عوام ہے، ان کی جو رعایا ہے، وہ ان کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو یہ سارے وہ فضائل ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث کے اندر بھی ملتے ہیں اور تاریخی روایت کے اندر بھی جو ہے وہ ملتے ہیں، اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا منہج ہے۔ شیخ، آپ نے ذکر کیا کہ ایک فضیلت ان کی یہ بھی تھی کہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ وہ صرف کاتب تھے، کاتبین وحی میں سے نہیں تھے، تو اس کے بارے میں آپ دونوں مشائخ میں سے کوئی بارک اللہ فیک شیخ عثمان۔ میں اس حوالے سے ذکر کروں گا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے اور جو فضیلت ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ نے بیان کی ہے، بارک اللہ فیک۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلامی تاریخ کی مظلوم شخصیت ہیں کہ جن پر بہت اعتراضات کیے گئے، اور بہرحال امام نسائی رحمہ اللہ کا میں ایک قول جو ہے یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا، جیسے شیخ نے بھی سلف صالحین کے حوالے سے اس معاملے کو ذکر کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو کیوں نشانہ بنایا گیا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مقصود سیدنا معاویہ نہیں ہے، مقصود جو ہیں وہ سیدنا معاویہ سے اوپر سیدنا عثمان ہیں، اور پھر ان کو بنیاد بنا کر جو دیگر صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ سیدنا معاویہ کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے، اور بنو امیہ اسلامی تاریخ کے اندر اور اسلام سے پہلے اگر آپ دیکھیں دور جاہلیت کے اندر بھی تو بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ دو ایسے بڑے قبائل تھے کہ نہ صرف ان دونوں کے درمیان ایک طرح سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے امور خیر میں، بھلائیوں کے کام میں اور خیر کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور آگے بڑھ جانے کا جذبہ موجود تھا، اور ان کو ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی دیگر قبائل کی نسبت۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اور بعثت ہے وہ بنو ہاشم میں ہوئی، تو پھر بنو
ہاشم کو جو مقام حاصل ہوا وہ ایسی بات ہے کہ وہ پھر وہ بنو امیہ کو حاصل نہ ہو سکا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو ہے وہ بنو امیہ کا بڑا خیال رکھا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں بنو امیہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا کہ آپ نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک سیدنا عثمان کو دیں. اور ذو النورین کا ان کو ایک شرف حاصل ہوا کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کو دی ہوں. یہ امتیازی مقام صرف سیدنا عثمان کو حاصل ہے جو بنو امیہ میں سے تھے. اور ایک خاص جسے کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص جسے کہہ لیں کہ ایک تعامل تھا بنو امیہ کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شیخ کامران یہ نہیں پتہ کہ اسلام سے پہلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان آپس میں معاملات الجھتے رہتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب بنو ہاشم کو ایک فوقیت، ایک دائمی جو فوقیت ہے وہ حاصل ہو گئی، تو بنو امیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال کیا. آپ دیکھیں کہ آپ نے خود بنو امیہ کے اندر رشتہ داری بھی قائم کی ہے. سیدنا ابو سفیان جب قریش مکہ کے سردار تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد ان کو ایک حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے کہ جو ابو سفیان کی امان جس کو حاصل ہو گئی اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امان دی. اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لے کر آئے، جیسا کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسلام تو وہ فتح مکہ سے پہلے لے آئے تھے، لیکن اسلام کا اظہار انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کو جو انفرادی حیثیت یا مقام یا شرف عطا کیا وہ یہی کتابت وحی کا شرف تھا. تو آپ اس کو اگر ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعامل تھا بنو امیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسا کہ سیدنا عثمان کا ذکر کیا، سیدنا ابو سفیان کا ذکر کیا، اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. یہاں پر امام غالباً ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے اور دیگر اہل علم نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک شبہ سیدنا معاویہ کے تعلق سے اٹھایا گیا ہے کہ آپ کاتب وحی نہیں تھے بلکہ کاتب تھے. اور آج کے جو ایک میں کہوں گا جہلا قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا اردو کے اندر ترجمہ منشی سے کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک منشی تھے. لہذا یہ تصور جس طرح منہج پر بڑی تفصیل سے شیخ عثمان نے بات کی ہے یہ سلف صالحین کا نہیں رہا ہے، بلکہ کسی بھی معتبر امام اور محدث کا نہیں رہا ہے جو اپنا کیا کہتے ہیں یہ نظریہ سیدنا معاویہ کے تعلق سے اور جو انداز اور جو الفاظ جو سیدنا معاویہ کے تعلق سے ان ظالموں نے جو ہے وہ اختیار کیے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ایک مقام جو عطا کیا تھا کتابت کا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ نہ صرف کتابت کے اندر ماہر تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دعا بھی کی تھی کہ اللہم علم معاویۃ الحساب والکتابہ وقیہ من العذاب، کہ حساب و کتاب اللہ ان کو سکھا دے معاویہ کو اور جہنم کے عذاب سے اللہ ان کو بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی اسی تعلق سے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سلف صالحین رحمہ اللہ اور ائمہ سلف اس بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب کے اندر ذکر کیا، پھر اسی طرح جو ہے وہ فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے کہ اسلم قبل الفتح وکان یکتب الوحی، کہ سیدنا معاویہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ارضا اس فتح مکہ سے پہلے اسلام لے کر آئے اور وحی لکھا کرتے تھے، باقاعدہ وحی کے الفاظ کی صراحت ہے. یہی عقیدہ اور منہج ابن حجر التیمی رحمہ اللہ نے الہیثمی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اپنا ذکر کیا ہے. نہ صرف تطہیر الجنان کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے بلکہ جنہوں نے سیدنا معاویہ کے اس شرف کو ماننے سے انکار کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر رد بھی کیا ہے. پھر یہی عقیدہ جو ہے امام ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کاتب وحی نہیں بلکہ کاتب تھے، ان کا رد کرتے ہوئے سیر اعلام کے اندر باقاعدہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شرف لکھا. ابن حزم رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص کیا ہوا تھا اس عمل کے لیے، وحی کی کتابت کے لیے، کہ ان دونوں کی اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ ذمہ داری اپنی امانت کے اعتبار سے، اپنے شرف کے اعتبار سے اور مسئولیت کے اعتبار سے اتنی عظیم اور بڑی ذمہ داری ہے کہ زید بن ثابت اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی کے لیے خاص کیا ہوا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے کہ اہل السنہ نے ہر دور کے اندر عقیدے پر مخصوص کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے منہج، عقیدہ، افکار، نظریات کے تعلق سے صحابہ کرام
کرام سے لے کر ہر دور کے اندر جو صحابہ کے پیروکار ہیں، نیک جو لوگ ہیں، ان کے عقیدہ و منہج کو ذکر کیا ہے تاکہ ہم صحابہ کرام کی کڑی کے ساتھ منسلک ہو سکیں۔ آج ہم مسلمان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج فکر وہی ہے جو صحابہ کا ہے، وہ دعویٰ ہی اس بنیاد پر ہے کہ ہم اپنے سے پہلے اور وہ اپنے سے پہلے، اور اس طرح پورے سلسلے کے ساتھ 14 صدیوں کے اندر تمام ائمہ محدثین کی کتب موجود ہیں اور ان کی شخصیات وغیرہ اس حوالے سے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں، ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں، اسی طرح ابن اسیر نے، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنا تقریب کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر، پھر امام خلال نے السنہ کے اندر، امام اپنا ابن ابانہ کے اندر اپنا کیا کہتے ہیں صاحب ابانہ نے، اور پھر اسی طرح جتنے بھی ائمہ ہیں، امام آجری نے اپنی شریعہ نے، سب نے سیدنا معاویہ کے تعلق سے یہ بات لکھی ہے۔ بلکہ امام خلال اپنی سنہ کے اندر امام احمد رحمہ اللہ سے یہاں تک لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نہیں تھے، تو امام احمد، امام اہل سنہ احمد بن حنبل نے آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ھذا قول ردیء، یہ انتہائی گھٹیا بات ہے، قول سوء، اور انتہائی بری بات ہے اور انتہائی ردیء بات ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یجانبون ہؤلاء، یعنی کہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ نہ صرف دور رہا جائے گا بلکہ ایسے لوگوں کی مجالست اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور امام احمد کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ایسے لوگوں سے لوگوں کو خبردار کریں گے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابت وحی اور کاتب وحی ہونے کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ فکر ہے، وہ 14 صدیوں کے اندر ہر دور کے اندر ائمہ محدثین اور جتنے بھی معتبر امام ہیں انہوں نے باقاعدہ ذکر کی ہے، اور نہ صرف ذکر کی ہے بلکہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے ان پر جو ہے وہ تردید بھی کی ہے۔ اس تعلق سے ایک آخری بات میں یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منشی تھے، ٹھیک ہے، یا کاتب تھے، کاتب وہی نہیں تھے، وہ کاتب تھے، آپ کے خطوط لکھا کرتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو میں ذرا ایک سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا کاتب ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ مان لیا ہم نے آپ کی بات، جبکہ یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کاتب وحی تھے۔ شیخ نے بتایا کہ سورہ مائدہ کی کتابت سیدنا معاویہ سے باقاعدہ جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط کوئی معمولی حیثیت کے حامل تھے؟ ایک معمولی بادشاہ یا حاکم کے خط تھے، امام الانبیاء کے خط تھے، کیا ان کے لیے امانت ضروری نہیں تھی؟ جواب دیجئے شیخ، ان کے لیے امانت ضروری نہیں تھی؟ کیا یہ معمولی بات؟ یعنی کہ اگر تم اپنے منہ سے اس بات کا اظہار کر رہے ہو کہ وہ کاتب نہیں بلکہ کاتب تھے، تو یہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرف اور ان کے بلند مقام کی دلیل ہے کہ اس امانت کے لیے اگر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاویہ کا انتخاب کیا ہے تو یہ انتخاب بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت، عدالت، بلند مقام کے لیے یہ شرف ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا جو انتخاب کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدنا معاویہ کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت کے لیے، یعنی کہ کس نے آپ کا صحابی بننا ہے، اور پھر وہی کس نے لکھنی ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابت کے معاملات کس نے کرنے ہیں۔ یہ اگرچہ انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن یہ انتخاب الہی انتخاب رہا ہے۔ تو یقیناً یہ اہتمام، یہ انتظام، یہ انتخاب اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ تو یہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا جو انتخاب ہے یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھا۔ لہذا میں عوام الناس سے یہ بات کروں گا کہ اتنے تاریخ کے اندر جو اسلاف ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، جنہوں نے احادیث لکھی ہیں، جنہوں نے عقیدہ لکھا ہے، آپ ان سب کو چھوڑ کر دور حاضر کے اندر ایسے لوگوں کی باتوں کے اندر آ رہے ہیں کہ جنہیں ایک لائن عربی تک پڑھنا نہیں آتا، جبکہ تاریخ تو ایک بہت بڑا، جسے کہنے کہ ایک تخصص کا میدان ہے، اس کے لیے بڑی گرفت چاہیے، بڑی معلومات چاہیے، اور بڑی اعلیٰ جو ہے وہ تعلیم چاہیے۔ لہذا اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی سخت تنبیہ کی ضرورت ہے۔ شیخ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو لوگ ہیں جو ابھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ میں سے کہیں، یہ ان لوگوں کے لیے رستہ بناتے ہیں
کہ جو ایک مقصد کے تحت ان کی ذات کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کاتب وحی ہیں، یعنی قرآن مجید لکھا ہے، ان کے نزدیک اس قرآن مجید کے بارے میں ویسے ہی شکوک ہیں، ان کے ہاں یہ قرآن مجید مسلم نہیں ہے۔ آپ نے اتنی پیاری بات کی شیخ کہ یعنی سیدنا معاویہ کے کاتب وحی ہونے پر اشکال یا اعتراض کیوں؟ اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اعتراض معاویہ کی شخصیت پر نہیں ہے، اس قرآن میں شک ڈالنے کے لیے ایک اعتراض در حقیقت جو ہے یہ ہے ہی نہیں اہل السنہ کا، یہ ہے ہی رافضی اعتراض، ٹھیک ہے، سیدنا معاویہ پر، اور جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا بنو امیہ کے تعلق سے ہے، اور اعتراض کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ جو وحی لکھی گئی ہے نا، اس وحی کو مشکوک جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ کافی معلومات آپ نے دی، اور اچھا عامت الناس ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو یہ جاننا ہو یا اس طرح کی چیزوں کو پڑھنا ہو، صحابہ کرام کی سیرت اور اہل بیت کی جو سیرت ہے ان کے بارے میں، تو کچھ کتابیں آپ اگر بتا سکتے ہوں کہ جو کتابیں مفید ہوں اس معاملے میں۔ دیکھیں بارک اللہ فیک شیخ کامران، ویسے تو بڑے بڑے مراجع موجود ہیں، اور بڑی یعنی کہ جسے کہہ لیں مجلدات، بڑی بڑی جلدوں کے اندر، کئی کئی جلدوں کے اندر کتابیں موجود ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی وہ دسترس سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ عربی زبان کے اندر ہے، اور عربی زبان جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ محتمل المعنی ہے، یعنی کہ اس کی تعبیر، یعنی ترجمہ ہم اپنے پاس ایک ہی کرتے ہیں لیکن اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے، اور پھر بڑا آسان ہے کہ کوئی ایک عامی شخص اٹھے اور ترجمہ پڑھ کر جو ہے نا اس کی تعبیر اپنے الفاظ میں بیان کر دے، اور اس سے پوری تاریخ مسخ ہو جاتی ہے۔ لہذا ویسے تو تاریخ ابن عساکر ہے، ویسے البدایہ والنہایہ ہے، ابن الاثیر کی جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کتاب ہے، اسی طرح جو ہے وہ بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ میں جو ہے وہ 3 کتابوں کی طرف رہنمائی کروں گا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ کے حوالے سے، اہل بیت اور صحابہ کے مابین تعلقات کے حوالے سے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، سب سے پہلی کتاب تو منہاج السنہ ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، اور غالباً اس کا بھی جو ہے وہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص عربی جانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں جانتا، ویسے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان معاملات کے اندر، لیکن اگر کچھ شبہات ہیں اس کے ذہن میں، یا اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہاج السنہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس سے پہلے اس کا اختصار ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ امام ذہبی اسلامی تاریخ کے اندر بہت بڑے امام ہیں، اور جرح تعدیل کے امام ہیں، تاریخ کے امام ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے المنتقی کے نام سے اسی منہاج السنہ کا اختصار کیا ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ جو ہے وہ آ چکا ہے، اور وہ اپنا PDF فارمیٹ کے اندر مل جائے گا، وہ پڑھ لیں۔ اور اس سے پہلے میں کہوں گا ابتدا اگر کسی کو کرنی ہے تو کویت کے بہت بڑے عالم دین ہیں ڈاکٹر عثمان الخمیس، ان کی کتاب ہے حقبہ من التاریخ، آڈیو فارمیٹ کے اندر بھی ہے، اور اپنا کیا کہتے ہیں ایک PDF میں بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ آئینہ ایام تاریخ کے نام سے جو ہے ہو چکا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ ان کا جو ہمارے ساتھ ٹیم موجود ہے، اگر اس کا لنک اگر وہ مستقبل میں دے سکے، ان تینوں کتابوں کا PDF لنک ہماری اپنی ویب سائٹ کا، تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ آئینہ ایام تاریخ سے شروع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شہادت سیدنا حسین تک کی پوری تاریخ مختصر اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے منہج کے مطابق، اس کے بعد منتقی امام ذہبی کی اگر پڑھنا چاہے تو، اور اس سے اوپر شیخ الاسلام تیمیہ کی منہاج السنہ، یہ کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ یہ آج کے پروگرام کیونکہ محرم الحرام کی نسبت سے تھا، تو تقریباً جو سوالات تو بہت زیادہ بنتے ہیں، کچھ منتخب سوالات تھے جو آج کیے گئے۔ اب اس موضوع سے ہٹ کر ایک آخری سوال، کیونکہ جو گہما گہمی ہے، جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں وہ سیاست کے اور انتخابات کے، کہیں بلدیاتی ہیں، کہیں افراتفری سی ہے سیاست کی، تو اس کا ایک سوال میں نے کہا کہ آج کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہو جائے کہ یہ جو سیاست ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات۔ دیکھیں، اس میں تو بات یہ ہے کہ سیاست کے تعلق سے بات کرنا، ویسے تو کبار علماء ہی اس پر اپنی آراء زیادہ بہتر انداز سے دے سکتے ہیں، لیکن میں اس پہ صرف چند جو ہمارے عوام کے ذہنوں میں جو ایک سمجھے کہ غلط فہمی ہے یا غلط تصور ہے، غلط نظریہ ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ جو سیاست ہے، سیاست سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ ایک سیاست سے مراد ہے جو آپ کی حکمرانی کا جو طرز ہے، یا طرز حکمرانی آپ اس کو کہہ لیجئے، اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو آج کی موجودہ سیاست ہے، جس میں پارٹیاں ہیں اور جمہوریت ہے اور یہ سب چیزیں۔
جو طرز حکمرانی ہے یا ایک نظام ریاست کا ہوتا ہے جس کو سیاست کہتے ہیں، تو وہ تو اسلام کے اندر اس کا ایک تصور موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں، کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کی سیاست جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھوں میں تھی. یعنی ان کے جو فیصلے تھے، ان کا جو نظام تھا، ان کا عدل کا نظام اور ان کا پورا جو ایک شریعت کا نظام ہے، ان کی معیشت معاشرت کا جو نظام ہے، وہ انبیاء کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کے فیصلے کرتے تھے. اور پھر اب آگے چل کے علماء، ہماری امت کے اندر چونکہ انبیاء نہیں ہے تو اب علماء اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں شریعت کی روشنی میں کہ نظام کیا ہونا چاہیے، عدل کا نظام کیا ہونا چاہیے، اور آپ کی معیشت کا یا معاشرت کا، اقتصادیت کا نظام کیا ہونا چاہیے. باقی جہاں تک ہمارے طرز حکمرانی کا تعلق ہے تو جمہوریت کو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عین شرعی نظام حکمرانی ہے، یہ نظام حکومت ہے. تو اس کے تعلق سے ہم نے جو سمجھا ہے، جو علماء سے اس کے تعلق سے جو باتیں ہوئی ہیں، جو ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ جو اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ جمہوریت جو ہے یہ دور جدید کا مسئلہ ہے، یہ سلف صالحین کے یہاں یہ چیز موجود نہیں تھی. تو دور جدید کا مسئلہ ہے، تو اس میں جو جدید دور کے ہمارے جو علماء ہیں، چاہے وہ تھوڑا سا ماضی قریب کے ہوں یا حال کے ہوں، تو ان کا تقریباً اتفاق اس پر نظر آتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کوئی اسلامی نظام حکومت نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں موجود ہیں کہ جو کہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام سے متصادم ہیں بظاہر. جیسے مثال کے طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اپوزیشن کا تصور ہے جو کہ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص بادشاہ بن جائے یا خلیفہ مقرر ہو جائے تو پھر وہ اس کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت میں اس کی اطاعت ہے، اللہ کی معصیت میں اس کی اطاعت نہیں ہے. تو یہ چیز ایک تصور جو ہے وہ شریعت کے اندر موجود ہے. اپوزیشن کا تصور نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف احتجاج دے رہے ہوں، مظاہرے کر رہے ہوں، دھرنے دے رہے ہوں، یہ چیزیں موجود جو ہیں وہ نہیں ہیں. حزب اختلاف ہے، وہ ہر بات میں اختلاف. دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ جو پارلیمنٹ ہمارے یہاں جو تصور ہے، جس کو مقننہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ، تو مقننہ جو ہے یہ پارلیمنٹ یہ قانون بناتی ہے. مقننہ کا مطلب ہے قانون بنانے والی جماعت، مجلس شورا جس کو ہم کہتے ہیں. تو قانون بنانا جو ہے کسی بھی معاشرے کا، اس کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں قوانین دیے ہیں اور ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہاں دور جدید کی کچھ ضروریات آتی ہیں تو اس کے تعلق سے ہم اجتہاد کر سکتے ہیں، اور وہ اجتہاد بھی قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں ہوگا، نہ کہ ہم اپنے ذہن سے اور اپنے مزاج، اپنے خواہش سے اس کو بنا لیں کہ کثرت رائے میں ایک چیز آ گئی تو آپ اس کو پاس سے مراد انتظامی قوانین ہے یا تمام قوانین، آپ کے انتظامی قوانین ہوں یا آپ کی یعنی جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں، یا آپ کے تجارت کے قوانین ہیں، یا آپ کے جو ہے وہ حدود کے قوانین ہیں، جرائم کے متعلق آپ کے قوانین ہیں، آپ کے جتنے بھی قوانین ہیں جو دور جدید کے ہوں، تو اس کے اندر قرآن و حدیث کو ہی فالو کیا جائے گا. اور اگر کوئی اصول ایسا ہمیں چاہیے ہو جو کہ یا قانون چاہیے ہو جو کہ قرآن و حدیث میں واضح نص کے اندر موجود نہ ہو، تو اس کے لیے اجتہاد کیا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن و حدیث کے اندر ایک اصول موجود ہو اور پارلیمنٹ اس کے برعکس ایک قانون پاس کر دے اس کی ضد میں، اور ہم یہ کہیں کہ جی پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا وہ نافذ کر دیا. یہ تو عین کفر ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے جو موجود ہے جمہوریت کے اندر بنیادی طور پہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو تصور ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم یہ کہہ لیجیے کہ غیر شرعی ہیں، تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص انتخابات کے ذریعے سے ووٹ لے کر اگر وہ آ جاتا ہے، اگرچہ ووٹنگ کا طریقہ، انتخابات کا طریقہ، یہ بھی اس کے اندر بھی شرعی لحاظ سے بہت سی قواعد ہیں کہ ایک عالم ہے اور ایک جو ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، تو ان دونوں کا ووٹ جو ہے وہ برابر ہو رہا ہے. جبکہ مجلس شورا کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی. جناب عمر نے بھی جو مجلس شورا بنائی تھی وہ بھی چند افراد کے اوپر مشتمل تھی. تو اور اسی طریقے سے جناب ابوبکر صدیق کی جو خلافت ہوئی تھی اس کے اندر جو شورا بیٹھی تھی وہ بھی چند کبار صحابہ کے اوپر مشتمل تھی. باقی سب نے اس فیصلے کو مانا تھا، ووٹ نہیں دیا تھا انہوں نے مانا تھا اس چیز کو. تو اہل الحل والعقد کا جو ایک اجتماع ہوتا ہے وہ اصل ہے کہ وہ رائے دیں اور اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو، اور وہ فیصلے کی تنفیذ جو ہے سب عوام الناس کے اوپر ہو جائے. ایک شعور رکھنے والا اور ایک جو ہے وہ جاہل آدمی کا ووٹ برابر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جمہوریت کے اندر یہ چیز برابر ہے. تو بہرحال اس کے اندر بہت سی قباحت ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص آ جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، تو پھر اس کی اطاعت ہے، اور اس کی اطاعت جو ہے وہ اس کے اللہ کی اطاعت میں ہے. باقی جہاں تک ہمارے یہاں جو پارٹیوں کا تصور بن گیا ہے اور یہ جو بہت زیادہ ایک نفرتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض، حتیٰ کہ بھائی کا بھائی سے اختلاف ہے اور بیٹے کا والد سے اختلاف ہے، اور اس قسم کی جو نفرتیں اس بنیادوں پر آ گئی ہیں، جی یہ اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں. کہ اگر ایک شخص نون لیگ کا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے اوپر لعن طعن کرے،
کوئی پی ٹی آئی کا ہے وہ نون لیگ کے اوپر لان تان کرے، کوئی ایم کیو ایم سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا جماعت اسلامی سے دشمنی ہے، کوئی جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ وہ عصبیتیں ہیں، یہ وہ تعصب ہے جس کو ہم دور جاہلیت کے تعصب تھے، اس کو ہم مثال دے سکتے ہیں کہ دور جاہلیت کا تصور ہے کہ اس کے اندر قبائلی تعصب ہوتا تھا، آج جماعتی تعصب ہے. اس تعصب کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں. ہاں آپ کسی کو صحیح سمجھتے ہیں آپ صحیح کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو غلط سمجھتے ہیں تو آپ اس کی غیبت آپ اس کی نہیں کر سکتے، آپ اس کو اس کے اوپر لعن طعن آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک چیز ہماری الزام بہتان اور مطلب ایک سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور عجیب حالات ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کدورت کبھی کبھار محسوس ہوتی ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کیا معاملہ. بالکل مسئلہ یہ کہ سیاست کا ایسا کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک گند ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور لوگوں کے درمیان ایک نفرتیں اور بغض ایک پروان چڑھایا جا رہا ہے. تو یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اصل جو سیاست جو ہمیں اسلام نے دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کے حاکم کا انتخاب جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ اصل وہ طرز حکمرانی ہے یا نظام ہے جو ہونا چاہیے. اب یہ جو تصور رکھنا کہ جی ملاؤں کو سیاست کا کیا پتہ یا مولویوں کو سیاست کا کیا پتہ، تو سیاست کا پتہ ہے لیکن ہم اس سیاست کے اندر کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ سیاست ہے، یہ وہ جمہوریت ہے کہ جس کے اندر شرعی بہت سی قباحتیں ایسی موجود ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر آتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر ان قباحتوں کو مصلحت کے طور پہ قبول کرنا پڑے گا. تو لہذا ہم اس وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت ان سیاسی جو تحریکیں ہیں یا جو سیاسی تگودو یا جدوجہد ہوتی ہے اس سے باہر رہتے ہیں، اور یہی ہمارا ایک وہ طریقہ کار ہونا چاہیے. باقی یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی ووٹ کس کو دیا جائے اور کیا کیا جائے، اور ووٹ دینا ایک امانت ہے، اور یہ ووٹ دینا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی امانت ہے. ہاں البتہ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی ایسا شخص قوت میں آ رہا ہے کہ جو شخص اسلام کے مخالف ہو تو اس کو پیچھے رکھنے کے لیے آپ کوشش ضرور کیجیے. لیکن یہ سمجھنا کہ ووٹ ایک کوئی شرعی امانت ہے یا کوئی بڑی مقدس امانت ہے اور وہ ڈالنا بہت ضروری ہے اور وہ اس کا یہ آپ کو اپنا پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا آپ کو ملک کے لیے، تو اگر آپ ان قباحتوں کو سامنے رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہماری تو رائے یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، الا یہ کہ جس میں دین کا مفاد ہو اور جس میں جو ہے وہ اسلام کا مفاد ہو اس کو اپنایا جائے. باقی جو سیاسی پارٹیوں سے ایک اس کی بنیاد پر حب اور بغض کا جو تعلق ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. شیخ 2-3 باتیں اگر آپ اجازت دیں تو اس حوالے سے میں صرف مداخلے کے طور پہ اشارتاً ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو شیخ وہ سیاست شرعیہ کے تعلق سے ہے، کم از کم علمی تعلق سے جو ایک اویئرنیس ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی جو باتیں کی ہیں، کم از کم ہماری یوتھ کو، ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے یا جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کو پڑھنا تو کم از کم چاہیے نا کہ سیاست شرعیہ کیا ہے، یعنی کہ شرعی سیاست کیا ہے. اور شرعی سیاست کیا ہے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حکومت ہے، صحیح ہے، خلافت راشدہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل دنیا کے اس کرۂ ارض پر جو ہے نا وہ اپنا انہوں نے حکومت کی ہے. کتنے ایسے اولیات ہیں اور کتنے ایسے اپنا کیا کہتے ہیں انتظامات ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیے ہیں. پولیس فورس ہے، جیسے بہت سارے عدلیہ کا ہے، پھر جیل کا ایک تصور ہے، پھر بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہوئی ہیں اپنا خلافت راشدہ کے اندر. ایک ہمارے مسلمان کو یہ ابتدائی بنیادی باتیں تو پتہ ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ جو پارٹی منشور ہے وہ بھی تو شیخ اپنا کیا کہتے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص عوام کے اندر اگر پی ٹی آئی کا حامی ہے یا پھر کوئی پی 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 کا حامی ہے یا کوئی مسلم لیگ نون کا حامی ہے، تو عوامی سطح پر کتنے لوگ ہیں ان کو اپنے پارٹی منشور کی جو ہے نا وہ معرفت حاصل ہے یا اس کو انہوں نے کبھی پڑھا ہے زندگی کے اندر. ہمارے ہاں تو لوگوں کو آئین پاکستان نہیں پتہ، شخصیت پرستی چل رہی ہے. میری ان ساری باتوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر علمی اعتبار سے، علمی لیول معاشرے کے اندر رہنے والوں کا کمزور ہو تو ان کا عمل کبھی بھی جو ہے وہ پختہ نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی معاشرے کے اندر ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے تو ہم علمی طور پر اور اس کے بعد پھر ہم پارٹی منشور کو بھی پڑھیں. اور تیسری اور آخری بات اس تعلق سے جیسا کہ شیخ نے ذکر کی ہے کہ ایک محب وطن ہونے کی حیثیت سے، معاشرے کے اندر اپنا ایک مثبت کردار ادا کرنے کی حیثیت سے اہل علم نے شیخ اس کا جواز دیا ہے کہ علاقائی اور صوبائی سطح پر جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں
اور جو آپ نے جیسے ابھی مکننہ اور اپنا پارلیمنٹ کی بات کی، ان دونوں میں ذرا فرق ہے. علاقائی سطح پر اگر کوئی ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کے بارے میں، جس کے ایمان اسلام کے بارے میں اور جس کی عدالت امانت کے بارے میں آپ مطمئن ہیں کہ 2 یا 3 شخص ہیں، ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ مطمئن ہیں، تو آپ اگر اس کو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو سامنے لے کر آتے ہیں، تو یہ اچھی علاقے کی بات ہے تعمیر، ترقی، علاقائی سطح پر. اور اسی طرح جواز بلدیاتی اور عدم سطح جواز پر. کے تعلق سے تو خیر ایک طویل بحث ہے، میں نے اس لیے اس کو ہمدن ذکر نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ایک ہمیشہ مقدم جو رکھا جائے گا وہ دین کے مفاد کو رکھا جائے گا، اور جب تک ہم دین کے مفاد کو مقدم نہیں رکھیں گے اللہ رب العالمین ہماری حالت کو کبھی سدھارے گا نہیں. یعنی کہ ایک میسج ہے عوام کو جو آپ کی جانب سے یا اس پلیٹ فارم کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ دین کے مفاد کو. اصل چیز دین کا مفاد ہے. ہمارے یہاں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی کوئی ایسا شخص آ جائے جو مطلب حالات سدھار دے، ہماری گلیاں سیدھی کر دے، روٹی ہمارے کپڑا گٹر مکان ہو صحیح جائے کرا دے، اور ہمارے جو ہے نا وہ بھلے نظریاتی طور پہ ملحدی کیوں نہ ہو، ملحدی کیوں نہ ہو یا جو بھی ہو. تو یہ جو ایک تصور ہے یہ ایک دیندار کا تصور نہیں ہو سکتا. دیندار کبھی بھی کسی ملحد کے یا کسی بھی بے دین کے قوت میں آنے کا سبب نہیں بن سکتا ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے، اور ہم نے جو ایک پارٹی ازم بنا لیا ہے اور ایک آئیڈیلزم بنا لیا ہے کہ جو آئیڈیل ہمارا فلاں ہو گیا، اب اس نے جس بھی بندے کو کھڑا کر دیا ہے یا پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے یا اس کو ووٹ دینا ہے، قطع نظر اس بات کی کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے، اس کا اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، نبی وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ قائد ہمارا وہ ہے، اس نے یہ رکھ دی ہیں تو لہٰذا ہم اس کو ترجیح. تو یہ جو سیاست ہے، اور اس سیاست کی بنیاد پر ہم نے اس سیاست کو، پارٹی ازم کو ہم نے شریعت کے اوپر مقدم کر دیا ہے، یہ غلط ہے. باقی جواز اور عدم جواز پر بہرحال علماء نے اس پہ کافی بحث کی ہے. تو ترجیح جو ہے وہ اصل ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ دیندار اور دین کو آپ مقدم یعنی کہ کریں. دنیا کا نقصان تو ہو ہی رہا ہے، لیکن آنکھیں بند ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی دنیا، ایک بات ہے، لیکن دین کا نقصان قابل برداشت نہیں ہے، عقیدے کا نقصان قابل برداشت. اور دین کو ہی آپ مقدم رکھیں گے تو دنیا کا مفاد بھی آپ کے لیے ہوگا. جو دیندار آدمی آئے گا ظاہر بات ہے کہ وہی پر آ گیا آپ کو. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. دونوں مشائخ کا شکریہ، بھرپور وقت دیا اور بڑے اہم سوالات کے جوابات دیے. ماہ محرم ہے، یوں سمجھیے کہ اسلامی جو ہجری کیلنڈر ہے اس کی سال کی ابتدا ہے، اور پھر اگست کا مہینہ بھی ہے. اس سرزمین کی آزادی اور ایک کلمہ توحید کی بنیاد پر بننے والے ایک ملک کی بنیاد اس پر پڑی ہے. تو دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت اس سال کو بھی، اس وقت کو بھی ہمارے لیے خیر کا وقت بنائے، اور جو موجودہ حالات ہیں، افراتفری ہے، ایک ذہنی انتشار ہے، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے ہمیں جلد آزادی عطا فرمائے، اور ایسے خیر خواہ لوگ عطا فرمائے کہ جو سب سے پہلے دین کی سربلندی اور پھر اس ملک کی سربلندی کے بارے میں سوچیں. آج کا پروگرام انشاءاللہ یہی ختم کرتے ہیں، آئندہ کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.